حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ سورہ مومن سے ہم آغاز کر رہے ہیں، یہ بھی مکی صورت ہے۔ یہ جو اس حصے میں مکیات ہیں، ان میں توحید کا مضمون زیادہ نمایاں ہے۔ جیسے ہم نے شروع میں پڑھی تھی سورہ انعام، سورہ اعراف، پھر سورہ ہود، یونس اور ہود، اور اس کے ساتھ جو سورہ بنی اسرائیل، کاف، ان صورتوں میں توحید کا مضمون بھی ہے، لیکن زیادہ جو غالب جس پہ زیادہ زور ہے وہ رسالت پر ہے۔ اور یہ جو حصہ ہے جو سورہ فرقان سے شروع ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا سورہ احزاب کے بعد یہ جو صورتیں تھیں، پہلے وہ 5 صورتیں تھیں، سبا اور فاطر، درمیان میں سورہ یاسین، اور پھر صافات اور صاد، اور اس کے بعد یہ جو کل ہم نے پڑھی سورہ زمر، اور اب یہ سورہ مومن، اس کے بعد سورہ حامیم السجدہ، اور پھر سورۃ الشورى۔ ان میں سے یہ جو آخری 3 ہیں، یہ جو میں نے نام لیے، ان میں سے جو آخری 3 ہیں، اور اس کے بعد بھی 4 صورتیں اور ہیں، کہ یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن کے شروع میں خام میم آیا ہے، جیسے الف لام میم حروف مقطعات آئے ہیں، پھر الف لام را آیا ہے، تو اسی طرح ان کے شروع میں خام میم ہے، اور انہیں یہ آپ خوامیم بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ وہ سلسلہ ہے جن کا آغاز خام میم سے ہوتا ہے۔ ان میں سے یہ پہلی صورت ہے سورۃ المومن، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ان میں زیادہ زور توحید پر، اور بلکہ ان 4 صورتوں میں زیادہ زور توحید عملی پر ہے، کہ توحید کے عملی تقاضے کیا ہیں۔ آپ نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، آپ نے مان لیا کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، آپ نے مان لیا کہ اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، آپ نے مان لیا وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی رب العالمین ہے، الہ العالمین ہے، لیکن اس کے عملی تقاضے کیا ہیں؟ ظاہر ہے ماننے کا مطلب اگر اس کا کوئی عملی نتیجہ نہیں نکلا تو پھر یہ صاف مطلب یہ ہو گیا لما تقولون ما لا تفعلون۔ انہیں آگے جا کے ہم پڑھیں گے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ تو کلمہ آپ نے پڑھا ہے تو اس کے جو تقاضے ہیں وہ بھی تو سمجھنے چاہیے۔ تو پہلا تقاضا ہم نے سورہ زمر میں سمجھ لیا کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور خالص کر کے کرنی ہے، اس میں کسی اور کی اطاعت کو شریک نہیں کرنا ہے۔ فاعبدوا اللہ مخلصا لہ الدین، اور الا للہ الدین الخالص، اللہ خالص اطاعت قبول کرتا ہے۔ اب یہ جو سورہ مومن ہے اس میں 2 باتیں آئی ہیں توحید کے حوالے سے۔ ایک یہ کہ مانگنا بھی اللہ سے ہے، یعنی وہ ایاک نعبد جیسے سورہ فاتحہ میں تھا تو ساتھ تھا کہ ایاک نستعین، تجھی سے مانگتے ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ یہ بتایا گیا کہ اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص رکھتے ہوئے اسی سے مانگو، کسی اور سے نہ مانگو۔ اور دعا بھی گویا عبادت کا حصہ ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دعا تو اصل عبادت ہے، عبادت کا جوہر ہے، اصل ہے اس کا۔ اور دوسری بات یہ آئی ہے کہ اس ایمان کا ایک تقاضا اور بھی ہے کہ آدمی احقاق حق کرے، ظلم کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ اگر وہ ظلم کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا تو پھر اس کی توحید ناقص ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عام انسان کی یہاں پہ مثال دی ہے، نبی کی مثال نہیں دی، ایک عام مومن کی مثال دی ہے۔ اور یہ فرعون کی قوم کا مومن تھا، ایمان لا چکا تھا، اسے ابھی ظاہر نہیں کیا تھا، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ ہونے لگا تو پھر وہ کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہو کے جو اس نے فرعون کے دربار میں کھل کے بات کی ہے، اور لگی لپٹی رکھے بغیر کی ہے، اور ہر طرح کا خطرہ مول لے کے کیا، اپنی جان پر کھیل کر کی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اتنا راضی ہوا کہ قرآن مجید میں وہ پوری تقریر نقل کر دی۔ شاید ہی کسی نبی کی اتنا طویل خطاب قرآن نے نقل کیا ہو جتنا مومن آل فرعون کے خطاب کو اللہ نے نقل کیا۔ تو توحید کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ پھر ظلم کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ظالم کا ہاتھ پکڑو، خواہ ظالم ہو، جو ظالم ہو یا مظلوم ہو، اس کا ہاتھ پکڑو۔ تو فرمایا کہ ظالم کا ہاتھ تو پکڑنا سمجھ میں آتا ہے، مظلوم کا ہاتھ کیسے پکڑیں؟ تو بتایا کہ اس کی مظلوم کی بھی مدد ایسے کرو کہ ظالم کو روکو تاکہ مظلوم پر مدد نہ کر سکے۔ تو یہ بھی اس توحید کا تقاضا ہے۔ توحید اصل میں ظلم کی ضد ہے،
اور جیسے حضرت لقمان نے بیٹے سے کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو سب سے بڑا ظلم ہے، تو ظلم کی کوئی بھی صورت ہو تو اس کے مقابلے میں موحد وہ بیٹھا نہیں رہ سکتا، وہ گٹھ نہیں پکڑ سکتا، کنارہ کش نہیں ہو سکتا، اسے کھڑا ہونا ہے۔ تو فرمایا خام میم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اتارنا ہے کتاب کا اس اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے اور جاننے والا ہے، علم والا ہے۔ غافر الذنب، وہ گناہ بخشنے والا ہے، وقابل التوب، توبہ قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب، اس کے ساتھ ساتھ سزا دینے کا بہت سخت ہے، ذی الطول، لیکن یہ کہ بہت وسعت والا ہے، کشائش والا ہے۔ اب یہ دیکھیں یعنی یہ جو صفات اللہ تعالیٰ کی بیان ہوئی ہیں تو ان میں اللہ تعالیٰ کے جو مختلف یعنی یوں سمجھے رنگ ہیں، اللہ کا ایک رنگ ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، تو اللہ کے ان رنگوں میں بھی ایک یعنی اللہ تعالیٰ کے جو اوصاف ہیں وہ بیک وقت اللہ کے اندر مختلف ایک دوسرے سے متضاد جو ہے نا وہ صفات جمع ہوتی ہیں۔ وہ انتقام بھی لیتا ہے، وہ معاف بھی کرتا ہے۔ تو گویا یہ ایک چیز ہے کہ انسان کی شخصیت کی بھی جو پختگی ہے اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے اندر بھی متضاد صفات جمع ہو جائیں، وہ یک رخا نہ ہو، ایک ہی سائڈ کا نہ ہو کہ بس نرم ہے تو نرمی ہے، جہاں سختی کی ضرورت ہے وہاں سختی کر سکتا ہو، جہاں نرمی کی ضرورت ہے وہاں نرمی کر سکتا ہو۔ اس کی کامل مثال ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، آپس میں بہت نرم ہیں۔ تو یہ عادت نہیں ہے، یہ گویا ان کا سوچا سمجھا فیصلہ ہوتا ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہاں سختی کرنی ہے کہاں نرمی کرنی ہے، یہ عادتاً نہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ کسی آدمی کی ایک عادت بنا دیں، اسے سخت بنا دیں تو جیسے کتا پڑ جاتا ہے وہ بھی پڑ جایا کرے گا، وہ یہ بھی نہیں دیکھے گا اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے، وہ گھر میں بھی وہی ماحول چلا لے گا جو اس نے جو باہر چلایا ہوا ہوتا ہے، تو وہ گھر اس سے نہیں چلے گا۔ تو جہاں سختی کرنی ہے وہاں سختی کر سکو، جہاں نرمی کرنی ہے وہاں نرمی کر سکو، اسی طرح متضاد صلاحیتیں اپنے اندر جمع کرو، یہ اس انسان کی شخصیت کی پختگی کی علامت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بھی یہ جو ہے معاملہ ہے کہ غافر الذنب ہے، قابل التوب ہے، شدید العقاب ہے، ذی الطول ہے، لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں۔ یہ تمہارے آلہہ کی کیا اس کے مقابلے میں حیثیت ہے اور کیا ان کی کیا وقت ہے اور کیا شان ہے۔ الیہ المصیر، اور اس کی جناب میں لوٹنا ہے، اس کے پاس جانا ہے، یعنی وہ اس نے پھر فیصلہ کرنا ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اللہ کی آیات میں جھگڑا نہیں کرتے، یعنی بحث نہیں کرتے، اس کے خلاف دلیل لے کے نہیں آتے، آج کل کی اصطلاح استعمال کریں تو کاؤنٹر نیریٹو لے کے نہیں آتے، الا الذین کفروا، مگر وہی جو ناشکرے ہیں، جو نہیں ماننا چاہ رہے ہوتے۔ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، تو شہروں کے اندر ان کی جو چلت پھرت ہے، بھاگ دوڑ ہے، آنیاں جانیاں ہیں، اس سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ یہ جو اللہ نے انہیں چھوٹ دی ہوئی ہے، کھل کھیلنے کا موقع دیا ہوا ہے، مال و دولت اور عیش و عشرت کا سامان دیا ہوا ہے، یہ نہ سمجھو کہ یہ اللہ کے لاڈلے ہیں اور پیارے ہیں، اس سے دھوکہ نہیں کھانا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پھندے میں پھنسایا ہوا ہے کہ انہی کاموں میں لگے رہیں۔ اور یہ بھی کہ ان کی ظاہری طاقت سے دھوکہ نہ کھانا کہ یہ غالب رہیں گے، نہیں، یہ وقتی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جو جیسے پانی کے اوپر جھاگ آ جاتی ہے اس طرح کا ایک عروج دیا ہوا ہے۔ اور اس کا ثبوت کیا جو بات ہم کر رہے ہیں، کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے، وہ بھی انہی کی طرح بہت خوشحال لوگ تھے، اور ان کے بعد بھی کتنے احزاب ہیں۔ قوم فرعون، ظاہر فرعون تو مقتدر تھا، بادشاہ تھا، وہ تو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، تو یہ سارے آسودہ حال لوگ، خوشحال لوگ، طاقتور لوگ، یہ ہم نے تلپٹ کر دیے اور ان کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ وَحَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ، یہ بیٹا بیٹھ جائیں۔ وَحَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ، اور ارادہ کیا ہر امت نے اپنے رسول کا پکڑنے کا، یعنی اسے ناکام کرنے کا، اس کے مخالف جو ہے نا محاذ گرم کرنے کا، جیسے یہ کر رہے ہیں ایسا ہی ساری قوموں نے کیا۔ لِيَأْخُذُوهُ، تاکہ اسے پکڑیں، وَجَادَلُوا، اور انہوں نے اس سے جدال کیا، مباحثہ کیا، بالباطل، باطل طریقے سے۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے لیے آپ بات پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ فرمایا، میں اس سے یہ سمجھاؤں، ٹھیک سمجھاؤں، یا آپ کے کہنے کا مفہوم کیا ہے، یہ سوال کرنے کی گنجائش ہے، یہ بحث کرنے کی گنجائش ہے بات سمجھنے کے لیے۔ لیکن ایک ہوتا ہے دوسرے کی بات کو غلط رخ دینے کے لیے یا اس کی بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے، اور وہ بھی اگر پیغمبر کی بات ہو تو پھر تو بات سوائے باطل طریقے کے اور کوئی طریقہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اسے غلط مفہوم پہنانے کی کوشش کر رہے ہوں۔
लियुदखिज़ू बिहिल हक, ताकि अपने उस झूठ के ज़रिए से हक को दबा दें। अब ये जो झूठ होगा ज़ाहिर है ये अपनी उस हयारी से, चालाकी से उसको बड़ा जो है ना चमकदार झूठ बना, दिलकश झूठ बना के लाएंगे। ज़ाहिर काउंटर नैरेटिव जो है ना अगर बोदा हो, दिखने में अल्फाज से मुरस्सा व मुसज्जा न हो, तो उस पर उसे कौन घास डालेगा? तो वो अट्रैक्टिव होगा, कलाम अट्रैक्टिव होगा, लेकिन ये कि अपने उस झूठ के ज़रिए से वो हक़ को दबाने की कोशिश करते रहे। ये सारी कौमें ये कर चुकी। फ़ाखस तो हम, मैंने उन्हें पकड़ लिया, वो कामयाब नहीं हुए, मैं कामयाब हुआ। मैंने उन्हें पकड़ा, फ़कई फ़काना इक़ाब, फिर देखो कि मेरी सज़ा कैसी रही, मेरा ताक़ुब करना कैसा रहा, मेरा पीछे आना कैसा रहा। यानी ये पूरी तारीख़ बिखरी पड़ी है उन ऐसे वाक़यात से, जहाँ जब मैंने पकड़ा तो फिर वो कौमें पटक दी गई। वकज़ालिका हक़्क़त कलिमतु रब्बिका अलल्लज़ीना कफ़रू अन्नहुम अस्हाबुन नार, इस तरह तेरे रब का कलमा, कलमा यहाँ समझ लें दफ़ा, जैसे होती है ना कोई कानून की दफ़ा होती है वो लागू हो गई, आप 302 में फंस गए या 337 में फंस गए, ज़ाहिर है जुर्म करेंगे तो फंसेंगे। तो ये अल्लाह ने छूट उनको इसलिए दी थी ये सारी बातें करने की कि इसके नतीजे में वो फंसें और उन पर वो दफ़ा लागू हो जाए कि वो आग वाले हैं। अब ये इस बात को समझ लें, एक आदमी गुनाह करता है, गुनाह जितना भी करे आखिर उसका कोई सज़ा दे 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 के तो कोई एंड तो होना चाहिए ना उसका, लॉजिकली उसको कोई सज़ा का इख्तिताम होना चाहिए। लिहाजा कोई वक्त तो आना चाहिए कि उसे दोज़ख से निकाला जाए। भाई उसने जुर्म किया, उस जुर्म की कोई सज़ा है, उस जुर्म के असरात रहे, क़यामत तक रहे, लोग उस जुर्म से जो फ़ायदा उठाते रहे वगैरह 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 वगैरह, लेकिन कोई लिमिट तो उसकी बनती है, ख़त्म होना चाहिए। तो असल में इनका जुर्म वो जुर्म होता तो ये आखिर छूट जाते। लेकिन ये जो अल्लाह के मुकाबले में आके अल्लाह की आयत को हराने की कोशिश की, ये वो बगावत है कि जिसने उन्हें दायमी अज़ाब आग से हमकनार कर दिया, दो चार कर दिया। तो अल्लाह ने ये छूट उन्हें इसलिए दी थी कि बातें बनाएं, काउंटर नैरेटिव लेके आएँ दीन के मुकाबले में, ताकि ये अल्लाह की उस दफ़ा के अताब में आ जाएं कि जिसके नतीजे में खुलूद फिन्नार होता है, दायमी अज़ाब से हमकनार होंगे। अल्लज़ीना यहमिलून अल अर्श, वो लोग, अब ये फरिश्तों का जिक्र है, ज़ाहिर अल्लाह के अर्श को फरिश्तों ने उठाया हुआ, जिन्होंने अल्लाह के अर्श को उठाया हुआ। वमन हौलहू, और जो उनके इर्द गिर्द है, अल्लाह के इर्द गिर्द, उस अर्श के इर्द गिर्द हैं जो युसब्बिहून बिहम्दिहिम, तो वो बेहम्द रब्बिहिम, वो अपने रब की तस्बीह करते हैं उसकी हमद के साथ, यानी उसकी तारीफ़ करते हुए, उसकी सना कहते हुए उसकी तस्बीह करते हैं, यानी उसे उसके मकाम बुलंद पर फायज़ रखते हैं। इन्होंने गिरा दिया, मुशरिक होने का मतलब यह है कि इन्होंने अल्लाह को अपने आलिहा के बराबर कर दिया, तो वो उसे उसके मकाम बुलंद पर बरकरार रखते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, उसकी सना करते हैं। वह युमिनून बिही, उसका यकीन रखते हैं कि सब उसके हाथ में है, तवक्कुल उस पर होता है उनका। अगली बात वो है जो बड़ी अहले ईमान के लिए खुशनसीबी की बात है, अल्लाह ताला हमें इस बात का मिस्दाक बनाए। वह यस्तगफिरून लिल्लज़ीना आमनू, और दुनिया में जो ईमान वाले होते हैं उनके लिए वो इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं। होता है ना, बंदा कहता है किसी से मेरे लिए दुआ करें, तो वो उस अल्लाह ताला ने फरिश्ते जो उसकी तस्बीह कर रहे होते हैं उनको मामूर किया हुआ है इस बात पर कि वो ईमान वालों के लिए इस्तिग़फ़ार करते रहें। लग़ज़शें होती रहती हैं, ऊंच नीच होती रहती है। अब फ़र्क क्या है, ऊपर वाला गुनाह जिसमें आग में गया और ये मोमिन है, इससे भी गुनाह होते, गुनाह उससे भी हुए, वो आग में चला गया, इसके लिए फरिश्ते इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। ये बेवफ़ा नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, बागी नहीं है। नंबर तीन, अल्लाह के अहकामात को गलत साबित करने के लिए कोशा नहीं है। नतीजा ये है, गलती हो गई, कोताही हो गई, आदम अलैहिस्सलाम से भी हो गई, पाँव फिसल गया, चलते चलते कोई गलत मतलब कोई लग़ज़श से कुछ हो गया, तो फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार, ऐसा गुनाह हो गया जिसको खुद भी नहीं पता हो गया, तो फरिश्तों को अल्लाह ताला ने उसके लिए इस्तिग़फ़ार पर मामूर किया हुआ है। लेकिन जो बागी है, जो बेवफ़ा है, जो अल्लाह के बागियों के साथ मिला हुआ है, वो तो एक बिल्कुल दूसरी बात हो गई ना। वो तो जैसे आजकल हमारे यहाँ एक इस्तिलाह एंटी स्टेट हो गया, तो उसके लिए तो कोई छूट नहीं होती, उसके लिए कानून तो नहीं है, उसके लिए तो गोली है। तो यही अल्लाह ने उसके लिए सज़ा रखी हुई है। और इस्तिग़फ़ार करके उसके लिए मांगते क्या हैं, रब्बना वसिअत कुल्ल शैइन रहमा, ए हमारे रब तेरी रहमत हर शय तक वसी है, हर शय का वजूद तेरी रहमत का मरहून मन्नत है। वह इल्म, और इल्म के एतबार से भी कोई शय तेरे इल्म से बाहर नहीं है। फ़ग़फ़िर लिल्लज़ीना ताबू, पस बख्श दे, दरगुज़र फरमा, माफ़ कर दे उन लोगों को जो तौबा करें, यानी जो पलट के तेरी तरफ आ गए, ईमान ले आए। वत्तबऊ सबीलक, और जिन्होंने तेरे रास्ते की पैरवी की, ज़ाहिर है जो रास्ता तूने उनको पैगम्बरों के ज़रिए से समझाया है, सिरात मुस्तकीम, उसके पैरोकार हैं। वक़िहिम अज़ाबल जहीम, ए हमारे रब उनको दोज़ख के अज़ाब से बचा ले।
یہ دعائیں یعنی وہ جو فرشتے کوئی بتاتے نا کوئی انچ جگہ نہیں ہے جہاں پہ فرشتہ کھڑا نہ ہو، تو جہاں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، جہاں اللہ کی ثنا کرتے ہیں، وہاں اہل ایمان کے لیے دعا بھی کرتے رہتے ہیں۔ ربنا وادخلہم، وہ ہمارے رب ان کو داخل فرما جنات عدن، ان باغات میں جہاں ان کی رہائشیں بھی ہوں، التی وعدتہم، جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور جو ان کی باپ داداؤں میں سے، ان کی بیویوں میں سے، ان کی اولادوں میں سے جو نیکوکار ہو، اس کو بھی ان کے درجے پر فائز فرما۔ یعنی چلیں وہ جسے ہوتے ہیں نا ایک بیس لائن ہوتی ہے، وہاں تک تو خود پہنچ جائے، اوپر اس کو اس کے درجے بھی بلند کر کے ان کے مقام پر اسے بھی ساتھ ان کے ساتھ ملحق کر دے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی زبردست ہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، حکمت والا ہے تو خود جانتا ہے۔ واقعہم السیئات، اور ان کو وہ برائیوں سے بچا لے، جو بھی ان سے غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، ان کے وبال سے انہیں بچا لے، وہ کہیں ان کو اس کی بلا میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ ومن تک السیئات یومئذ، اس دن جو اپنی برائیوں سے بچا لیا گیا، جو اس سے غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، وہ ان کے وبال سے وہ بچ گیا، فقد رحمتا، اس پر تو نے رحم فرمایا، اس پر تو نے عنایت کی۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اب آپ سوچیں کتنی بڑی دعا ہے، اور کتنے پاک باز لوگ وہ دعا کر رہے ہیں، اور اللہ کا کتنا قرب رکھنے والے وہ لوگ دعا ہو رہی ہے۔ اور کس کے لیے رہی ہے؟ وہ جو اللہ کے مخلص ہیں، وہ جنہوں نے پہلا تقاضا پورا کر لیا، الا للہ الدین الخالص فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ اب اس میں انہوں نے طے کر لیا، ارادہ باندھ لیا، کوئی غلطی ہو گئی، کمی رہ گئی، کوتاہی ہو گئی، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے دعا کے لیے مامور کر دیے۔ اب یہ عبادت نے یوں سمجھے کہ عبادت کا کلائمیکس کہہ لیں، چوٹی کہہ لیں، معراج کہہ لیں، وہ یہ دعا ہے۔ عبادت کے بلند ترین مقام پر فرشتے فائز ہیں۔ مانگ کس سے رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو مانگنا اس سے ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا۔ یہ اب آخرت کا منظر ہے، وہاں گویا انہیں پکار کے یہ بات کہی جائے گی، ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم، انہیں پکار کر کہا جائے گا، ندا جو لفظ ہوتا ہے پکارنا، اسی سے یہ بنا ہے۔ لمقت اللہ، اللہ کا غصہ، اللہ کا جو ناراضگی، اللہ کی بیزاری، اکبر من مقتکم انفسکم، یہ جو تم آج اپنے آپ سے بیزار ہو۔ ظاہر ہے اس آگ کے اندر بندہ کہتا ہے مر جاؤں جان چھوٹے، تو اپنی جان بھی بھاری ہو جاتی ہے، گویا اپنے آپ سے نفرت ہو جاتی ہے۔ تو جتنا آج تمہیں اپنے آپ پر غصہ ہے، اور اپنے آپ سے جتنے تم بیزار ہو، اور جتنا اپنے سے نفرت کر رہے ہو، اس سے زیادہ اللہ کو تم سے نفرت ہوتی تھی۔ اذ تدعون الی الایمان، جب تمہیں پکارا گیا ایمان کی طرف، فتکفرون، اور تم کفر کرتے تھے، نہیں مانتے تھے، منہ موڑ کے چل دیتے تھے۔ اس وقت اللہ کو اتنا غضب آتا تھا، لیکن اللہ تحمل والا بھی ہے، اس نے فوراً تمہیں نہیں پکڑا، لیکن اب نہیں چھوڑے گا، اب آئے، اب تو تم نے یہیں پہ رہنا ہے۔ اب وہ مڑ کے کیا کہیں گے؟ وہ بھی دعا کریں گے۔ اور یہ اس دعا کے اندر بھی ایک بہت اہم بات آئی ہے جس سے ہم غافل ہیں، لیکن یہ کہ وہ دوزخی وہ دعا کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہمیں بھی سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی یہ بات بہت اہم ہے جو کہی جا رہی ہے۔ قالو، وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، امتنا اثنتین، تو نے ہمیں 2 دفعہ مارا، وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْن، اور 2 دفعہ تو نے ہمیں زندہ کیا۔ یہ 2 دفعہ زندہ کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، اس دنیا میں ہمیں زندہ کیا اس نے، پھر اس کے بعد قیامت میں دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ 2 دفعہ مارنا سمجھ میں آیا آپ کے؟ ادھر مریں گے، ادھر جئیں گے، تو پھر تو نہیں مریں گے، یہ دوسری موت کون سی ہے؟ سوچیں۔ تو اصل میں اس سے پہلے ایک زندگی بتائے ہیں، عالم ارواح کی زندگی، جن کے عہدوں کا ذکر ہے۔ سورہ اعراف میں پڑھا تھا، اللہ نے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں؟ تو وہ عہد کون کرتا ہے؟ جو زندہ ہو وہ کرتا ہے، مردے تو عہد نہیں کرتے۔ صاحب شعور ہو وہ کرتا ہے نا، بچوں سے تو عہد نہیں ہوتا، عاقل بالغ سے عہد ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک زندگی وہ تھی، اس کے بعد ایک موت آئی ہے جس سے آج ہم واقف ہی نہیں ہیں۔ یہاں اللہ نے دوبارہ زندہ کیا، پھر یہ جو موت آئے گی یہ دوسری موت ہوگی، پھر 2 زندہ کرے گا۔ اور یہ جو موت ہے یہ بھی نیند کی بہن ہے، یا نیند موت کی بہن ہے، یا موت نیند کی بہن ہے، یہ ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ یہ بھی اس میں انسان، موت کا مطلب معدوم ہونا نہیں ہے، ختم ہونا نہیں ہے۔
تو اگلی یہ جو قبر کی جو جسے ہم موت کہتے ہیں اسے حیات برزخی کہا جاتا ہے. یہ صاف موت نہیں ہے, یہ بھی ایک زندگی ہی کی کیفیت ہے, ذرا غنودگی کی ہے یا کہہ لیں کہ پورے شعور اور ادراک کی نہیں ہے, لیکن ہے زندگی کا حصہ. تو اب آپ سوچیں تو یہ تو پھر زندگی کا سفر کتنا طویل ہو گیا. وہ جو عالم بالا کا ہے اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں, لیکن یہ جو پچھلی موت کا اس کا ایک اندازہ تو ہوگا نا, کہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ اس وقت اس نیند کی کیفیت میں تھے جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے. 10,000 سال تو کم از کم ثابت ہو گیا نا کہ ہم یہ نیند کر کے آ رہے ہیں, اور آدم علیہ السلام تب سے سوئے ہوئے ہیں, ابھی تک سوئے ہوئے ہیں, آگے پتہ نہیں اور کتنا سونا ہے, کتنے ہزار سال کے بعد قیامت کے دن اٹھیں گے. ان 2 برزخی زندگیوں کا تو اندازہ لگائیں نا کہ یہ کتنی ہیں, تو اس سے قیاس کریں کہ آگے والی کتنی ہوگی اور پیچھے جو گزار آئے ہیں وہ کتنی ہیں. تو درمیان میں تو یہ بہت ہی مختصر سی ہے, مختصر ترین ہے یہ جو درمیان والی ہے. تو وہ اس سے وہ اقبال کی وہ بات سمجھ میں آتی ہے نا, تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ, جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. یہ اس پہ موت کوئی نہیں آتی, یہ اسی طرح سلسلہ چل رہا ہے. تو نے ہمیں ہمارے رب 2 دفعہ مارا اور 2 دفعہ تو نے ہمیں زندہ کیا. اب یہ اس کا حوالہ کیوں دے رہے ہیں اس بات کا کہ اس یہ زندگی اور موت کے نشیب و فراز آتے رہے, مراحل بدلتے رہے. کبھی ہم عالم ارواح میں فرشتوں کے ساتھ تھے, جنت میں تھے, وہاں سے اس زمین پر تو نے بھیجا, مشقت کرتے رہے, محنتیں کرتے رہے. اب یہاں تو لے بیچ میں برزخ گزری, اب یہاں لے آیا ہے, آگے بھی کوئی مرحلہ ہے یا نہیں. اصل میں اس لیے پوچھ رہے ہیں وہ جو ادھر سے جان چھوٹے گی یا ہمیشہ ادھر ہی پڑے رہنا ہے. فاعترفنا بذنوبنا, اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. فہل الی خروج من سبیل, اب یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی رستہ ہے یا نہیں, اگلا کوئی مرحلہ اور بھی ہے یا نہیں, یہاں سے جان چھوٹے گی یا نہیں. نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا, یہاں مریں گے یا نہیں مریں گے, اصل میں یہ پوچھ رہے ہیں. یہاں تو جینے کا کوئی مزہ نہیں. ذالکم, اب اصل میں یہ قرآن نے نقل کیوں کیا, ان کی جو حسرت کی جو کیفیت ہوگی, جس گھٹن میں وہ ہوں گے, جس بے چینی سے کسی آئندہ کے لیے سوچ رہے ہوں گے, اس کا آپ اندازہ لگائیں. کوئی امید کی کہیں کوئی کرن نہیں ہے. آج ایک آدمی اس دنیا میں تنگ ہی ہو جائے, بہت تنگ ہو جائے, مطلب ڈپریسڈ ہو جائے, ایک توقع تو اسے ہوتی ہے نا کہ یہ غم مٹ جائے گا, مر جاؤں گا. یہ تو کہتے ہیں نا جی چلیں قبر میں جاؤں گا تو سکون ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو اتنا سا تو ہوتا ہے نا یہ آسرا, وہاں تو ایسا بھی کوئی آسرا نہیں. ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم, یہ انجام اس لیے ہوا کہ جب پکارا گیا اللہ اکیلے کی طرف تم نے انکار کر دیا. وہیں یشرک بہی تؤمنو, اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو جوڑ کر بات کی جاتی تو تم مان لیتے تھے. اللہ کے ساتھ آلہہ جوڑے جاتے پھر تم خوش ہو جاتے, لیکن اگر اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تو تمہیں غصہ چڑھتا, تب چڑھتی. فالحکم للہ العلی الکبیر, تو آج حکومت اللہ کی ہے جو بالا ہے, بلند ہے, بڑا ہے. تمہارے آلہہ کدھر گئے, سب ختم, کسی کا کوئی اختیار نہیں, کوئی حاجت روا نہیں, کوئی تمہاری کشتی اب پار نہیں لگا سکتا. تم نے چونکہ اللہ سے منہ موڑا اس لیے آج حکومت اس کی ہے, تمہاری نہیں چلے گی. هو الذی یریکم آیاتہ, اب یہ ساری اللہ تعالیٰ کی شان, اس کی جلال, اس کی حکومت کا یہ جو ہے نا تمتراک وہ ظاہر کر کے اس کے بعد بتایا کہ وہ ہے یریکم آیاتہ, جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. یہ زمین و آسمان میں بکھری ہوئی, آفاق میں بکھری ہوئی نشانیاں. وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا, اور اتارتا ہے تمہارے لیے بلندی سے رزق یعنی پانی. وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ, لیکن نہیں سمجھتا مگر وہی جو انابت کرنے والا ہو, اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. یا دوسری جگہ جو کہا جس کا قلب سلیم ہو, جس کے دل کے اوپر داغ گناہ کے نہ لگ گئے ہوں, یعنی یہ کہ جو ہم نے اس کو صلاحیت دی تھی وہ مسخ نہ ہو گئی ہو. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, پس اللہ ہی کو پکارو اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے. یہاں مثالیں کیا دی ہیں, جیسے فرشتے اس کو پکار رہے تھے. ابھی آپ کو ان کا پورا دعا, پورا استغفار آپ کو سنایا. اور تو جو دنیا میں اللہ کو نہیں پکارتے تھے, کسی اور سے امید لگا کے بیٹھے تھے, وہ انہوں نے بھی دوزخ میں جا کے مخلص ہو کے اللہ ہی کو پکارا. اب آپ سوچیں نا کتنے خلوص سے دوزخ میں بیٹھ کے انہوں نے اللہ کو سے وہ دعا مانگی ہوگی. اسی طرح اے ایمان والو, تم دنیا میں اللہ سے مانگو, کسی اور کی امید رکھے بغیر, کسی اور کا سہارا پکڑے بغیر براہ راست اس سے مانگو. اس نے تمہاری بہتری کے لیے بیچ میں کوئی وسیلہ نہیں رکھا ہے.
کہاں جا کے سر ٹیکو گے، کس کس کو جو ہے نا چندے دو گے، کس کے پاؤں دھو کے پیو گے، اس نے تمہاری آسانی کے لیے ڈائریکٹ ڈائلنگ کا یہ نظام تمہیں دے دیا ہے۔ فد اللہ، پس پکارو اللہ کو، لیکن شرط ہے مخلصین لہ الدین، پہلے وہ وفاداری والا تعلق تو مضبوط بنا لو نا، کسی اور کو اس کی اطاعت میں شریک کیے بغیر۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافروں کو یہ بات ناپسند ہوگی، وہ تو چاہیں گے جو کام وہ کر رہے ہیں وہی کام تم بھی کرو۔ رفیع الدرجات، دیکھو وہ کون ہے، وہ ہے کہ جس کے درجے بہت بلند ہیں۔ ذو العرش، حکومت والا ہے، عرش والا ہے، بہت بڑے عرش والا ہے، اور وہ ہے جو یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ اتارتا ہے، ڈالتا ہے کہنے روح کو من امرہ، جو اس کے امر میں سے ہے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ اس سے مراد ہے وحی اتارتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن اتارتا ہے، تورات اتاری، یہ اس کی روح ہے۔ جیسے ایک روح اس نے انسان کے اندر پھونکی ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، یہ جب انسان کو میں بنا چکوں اور بالکل پوری طرح سنوار چکوں، نوک پلک ٹھیک کر چکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک چکوں، ایک روح ہمارے اندر پھونکی۔ وہ جان سے علاوہ بات ہے، پچھلی صورت میں ہم یہ بھی پڑھائے ہیں کہ رات کو وہ جو شے قبض ہوتی ہے وہ جان نہیں ہے، وہ روح قبض ہوتی ہے۔ تو ایک روح اس نے اور بھیج دی فرشتے کے ذریعے سے، تو یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ خبردار کر دے اس جو ملاقات والا دن ہے اس سے، جس دن جا کے اللہ سے ملنا ہے، اس دن کی ملاقات سے خبردار کر دے۔ یوم ہم بارزون، وہ دن کہ جس دن سب نکل پڑیں گے، کوئی قبر میں چھپا نہیں رہے گا، کوئی کہیں اوٹ میں نہیں رہے گا، کہیں چھپ نہیں سکے گا، سب نکل آئیں گے باہر۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، ان کی کوئی شے اللہ سے مخفی یا پوشیدہ نہیں ہوگی، جو ان کے اعمال ہوں گے، جو ان کا عیب ہوں گے، سب اللہ کے سامنے ہوگا، ان نیتیں بھی سامنے ہوں گی۔ وَحُصِّلَ مَا فِی الصُّدُورِ، جو سینوں میں ہوگا وہ بھی حاصل کر لیا جائے گا۔ اب ایک وہاں پہ نکارہ بجے گا، لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ، آج بادشاہی کس کی ہے؟ یہ سوال کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئے گی؟ تم نے دنیا میں کس کو بادشاہ مانا تھا؟ یعنی اگر یہ بات نہ ہو نا اس کے پس منظر میں کہ تم نے بادشاہ دنیا میں کس کو مانا، تو یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ سوال کھڑا ہی اس لیے ہوا کہ بادشاہ وہاں بھی میں ہی تھا، تم نے مجھے مانا نہیں، مانا تو آج کون ہے؟ فرعون کو مانا تھا، اب کہاں ہے فرعون؟ نمرود کو مانا تھا، اب کہاں ہے؟ آج کون ہے؟ تو اس سوال کی لاجک ہی یہ ہے کہ تم کس کو بادشاہ مانتے رہے ہو۔ لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی، آج راج کس کا ہے، آج حکومت کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، اکیلے اللہ کی، جو دباؤ والا ہے، چھایا ہوا ہے۔ مطلب یہ کہ کوئی اس کی سلطنت سے بغاوت نہیں کر سکتا، کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا، کوئی اس کے آگے جو ہے نا وہ شرارت نہیں کر سکتا، سب قابو میں ہیں۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج کے دن بدلہ دے دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے کمائی کی ہوگی۔ لا ظلم اليوم، آج کوئی ظلم نہیں ہے۔ توحید کا یہ تقاضا ہے ظلم کا خاتمہ ہو جائے، آج کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ یعنی یہ اتنا حساب کیسے ہوگا اس کا فکر نہ کرو، اللہ بہت جلدی حساب چکتا کر دیتا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، اور انہیں ڈرائیں اس دن سے جو بہت نزدیک آ چکا ہے، قریب آ چکا ہے۔ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْخَنَاجِرِ، جب دل آ کے حلق میں اچھلیں گے، یعنی خوف کی کیفیت اتنی شدید ہوگی، سینے میں اتنے زور سے دھڑکیں گے، معلوم ہوگا حلق میں دھڑک رہے ہیں۔ کاظمین، انہیں روک رہے ہوں گے، یعنی وہ بے قابو ہو رہے ہوں گے، معلوم ہوگا کہیں گلے سے باہر ہی نہ آ جائیں، تو انہیں گویا دبا رہے ہوں گے۔ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ، ظالموں کے لیے کوئی دوست نہیں ہوگا۔ ولا شفین، نہ کوئی ایسا سفارشی ہوگا یطاع، جس کی بات سنی جائے، مانی جائے، اسی چلے، ایسا کوئی سفارشی نہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ خود جانتا ہے آنکھوں کی خیانت تک کو بھی، کسی کو سفارش کرنے کی کیا ضرورت ہے، اسے سب معلوم ہے۔ وما تخفی الصدور، اور جو سینوں نے چھپا رکھا ہے اس سے بھی واقف ہے، جو سینوں میں مخفی ہے، سینوں نے اپنے اندر مخفی کر کے رکھا ہے، یعنی نیت، ارادے، یہ جو بھی امیدیں، سب سے واقف ہیں۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ، ٹھیک ٹھیک سچ کے ساتھ پورا پورا فیصلہ کرتا ہے۔
वल्लज़ीन यदून मिन दूनिही, और जिनको ये लोग पुकार रहे हैं अल्लाह को छोड़कर, ला यक़ज़ून मिन बिशै, वो तो किसी शय का फैसला करने का इख्तियार ही नहीं रखते, उनके इख्तियार में है ही कुछ नहीं। इन्नल्लाह हुवा समीउल बसीर, बेशक अल्लाह ताला ही सुनने वाला और देखने वाला है। अवलम यसीरू फिल अर्द फयंजुरू कैफ काना आक़िबतुल लज़ीना कानू मिन क़ब्लिहिम, क्या ये ज़मीन में चलते फिरते नहीं कि देख सकें कि क्या इंजाम हुआ उन लोगों का जो इनसे पहले गुजरे। कानू हम अशद्द मिनहुम कुव्वतन व आसारन फिल अर्द, वो कुव्वत में इनसे बढ़कर ज़्यादा सख्त थे, ज़्यादा शदीद थे, बड़ी कुव्वत के मालिक थे। व आसारन फिल अर्द, और ज़मीन की आबादी, इसके अंदर निशानात छोड़ना, इसकी तामीर और अपने असरात छोड़ने के एतबार से इनसे बहुत आगे थे, सख्त थे। फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, इसके बावजूद अल्लाह ताला ने उन्हें उनके गुनाहों पर पकड़ लिया। दूसरी जगह हमने पढ़ा था कि जो कुछ हमने उनको दे रखा था, कुरैश उसका 10वां हिस्सा भी तुमको नहीं दिया। तो बहुत ताकतवर भी थे, कुव्वत वाले भी थे और माल व असबाब वाले भी थे, लेकिन जब उन्होंने गुनाह किए तो उनको पकड़ लिया, तो तुम कैसे बचोगे। वमा काना लहुम मिनल्लाहि मिन वाक, तो जब अल्लाह का अजाब आया तो कोई भी नहीं हुआ उन्हें अल्लाह से छुड़ाने वाला, बचाने वाला। ज़ालिका बिअन्नहुम कानत तातीहिम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात, और ये इंजाम उनका इसलिए हुआ कि उनके पास उनके रसूल आए, रोशन दलाइल लेके आए, बय्यिनात लेके आए, वाज़े अहकाम लेके आए। फ़कफ़रू, इसके बावजूद उन्होंने इनकार किया। फ़अख़ज़हुमुल्लाह, तो अल्लाह ने उनको पकड़ लिया। इन्नहु कवियुन शदीदुल इक़ाब, बहुत ताकत वाला भी है और सज़ा का बहुत सख्त भी है। वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना व सुल्तान मुबीन, और हमने मूसा को भेजा अपनी निशानियाँ देकर, खुली सनद देकर, वो असाए मूसा यद बैज़ा, इला फ़िरऔन व हामान व कारून, फ़िरौन की तरफ भी, हामान की तरफ भी और कारून की तरफ भी। यानी फ़िरौन तो बादशाह हैं, हामान उसका जो है ना समझ लें वज़ीर कह लें, जो चीफ सेक्रेटरी टाइप जो है सब सीनियर वज़ीर कि यानी बाकी तमाम महकमे गोया उसके मातहत हैं, महकमे दिफा भी उसी के मातहत हैं। तो ये हामान हो गया, और कारून जो है उसका कॉन्ट्रैक्टर, ठेके शेके सारे कारून को मिलते हैं, लेकिन ये उसकी कौम का फ़र्द नहीं है, ये यानी किप्ती नहीं है, ये बनी इसराइल का आदमी है। हर दौर में हुक्मरानों को जिनको गुलाम बना के रखना है उनके अंदर से नंबरदार चौकीदार दरकार रहे हैं। हमारे यहाँ भी जब अंग्रेज़ ने आके सारा निज़ाम बनाया था तो क्या अंग्रेज़ कोई सारे तो बरतानिया उठ के तो यहाँ नहीं आ गया था, चंद हज़ार अंग्रेज़ थे, बाकी तो सारा जो इंतज़ाम व इंसराम यहाँ के मकामी लोग चलाते थे। कुछ को जागीरें दे दी और नीचे तक उन्होंने नंबरदारी चौकीदारी निज़ाम बना दिया। तो कारून की हैसियत वो समझ लें। फ़कालु साखिर उन कज़्ज़ाब, तो उन सब ने मिल के कहा मूसा अलैहिस्सलाम को कि ये जादूगर है और झूठा है। फलम्मा जाअहुम बिल हक़्क़ि मिन इंदिना, यानी जब वो उनके पास हक़ लेके आया, वो हक़ जो हमारे पास से गया था वो लेके जब उनके पास पहुंचा, कालू, उन्होंने कहा उक़्तुलू अबना लज़ीना आमनु माहू, कत्ल कर लो जो लोग इसके साथ ईमान लाए हैं उनके बेटों को। तो ये बेटे कत्ल करने के मामले को हम हमेशा बच्चे कत्ल करने के मामले के साथ जोड़ देते हैं, मुगालता हो जाता है। ये दो बातें अलग-अलग हैं। एक बात है जो वो बच्चे कत्ल करते थे, हर 1 साल करते थे, 1 साल नहीं करते थे। ये यूँ समझ लीजिए वहाँ की फैमिली प्लानिंग है कि इनकी ताकत ज़्यादा ना हो जाए, और ये कि अफरादी क़ुव्वत जितनी हमें दरकार है उतने बच्चे 1 साल में हासिल हो जाएंगे, अगले साल नहीं होने चाहिए, ये ताकत पकड़े ना। और यहाँ पे इसलिए कि ताकि ये ईमान को छोड़ दें, यानी ये अगली बात, ये जवान कत्ल करने की बात है, बच्चे कत्ल करने की बात नहीं है, ये जवान कत्ल करने की बात है। नौजवानों को कत्ल कर दो। वस्तख्यू निसाहुम, औरतों को ज़िंदा रहने दो, वो खिदमत खातर वो करेंगी, काम काज के लिए उन्हें ज़िंदा रहने दो। वमा कैदुल काफिरीन इल्ला फ़ी ज़लाल, ये उनकी तदबीर थी, इनको कमज़ोर रखने की, मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को कमज़ोर रखने की ये तदबीर थी। लेकिन ये कि काफिरों की जो चाल होती है, तदबीर होती है, प्लानिंग होती है, वो खो जाती है, मंजिल मुराद पर नहीं पहुँचती। जो वो गड़ा खोदते हैं उसमें खुद गिरते हैं, कामयाब नहीं होते। इन आयात को पढ़ते हुए आज के हालात को सामने रखें। वो मिस्र था, फ़िरौन की जो ताकत वहाँ पे थी, आज ग्लोबल लेवल पे वो ताकत जो है ना आज के फ़िरौनों के पास है। और आज के फ़िरौनों के जो हामान है ना वो टेक्नोलॉजी है। बाकी कारूनों को तो हम भुगत ही रहे हैं। वकाला फ़िरौन ज़रूनी, और फ़िरौन ने कहा मुझे छोड़ दो, अक़्तुल मूसा, ताकि मैं मूसा को कत्ल कर दूँ। इसका मतलब है फ़िरौन उस तरह का कोई अपने रब नहीं था कि जो आल माइटी हो,
اسے کسی اور کے مشورے کی ضرورت نہ ہو, کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہ ہو. تو جب وہ کہہ رہا تھا انا ربکم الاعلی, تو اس معنی میں نہیں کہہ رہا تھا کہ میں تکوینی طور پر تمہارا رب ہوں, تمہیں میں نے پیدا کیا ہے, میرے پاس کل اختیار ہے اور کل طاقت ہے, اس معنی میں نہیں کہہ رہا تھا. وہ جس معنی میں کہہ رہا تھا وہ یہی کہ تمہارا بادشاہ میں ہوں, اتھارٹی میرے پاس ہے, فیصلہ میں کروں گا, حکم میں دوں گا. اور اسی پہ اس نے غصہ کھایا تھا, میرے پوچھے بغیر تم ایمان لے آئے ہو موسیٰ پر, جادوگروں کے اوپر. یہی تو اس کا اعتراض تھا کہ پہلے مجھ سے پوچھتے, یہاں میرا حکم چلتا ہے, میرے پوچھے بغیر تم ایمان لے آئے تو میں تمہیں قتل کروں گا, یہ تم نے میری اتھارٹی چیلنج کر دی ہے. لیکن اب جب وہ فیصلہ کر رہا ہے کہ موسیٰ کو قتل کرنا ہے, تو اس فیصلے سے پہلے وہ اپنے جو بھی درباری ہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی یعنی اس کے انفلوئنسرز ہیں نا, جو طاقت فراہم کریں گے تو یہ کام کرے گا, تو ان سے پوچھے بغیر تو یہ کام نہیں کر سکتا. ان سے پوچھ رہا ہے ضرور, مجھے اجازت دو, اقتل موسیٰ, میں موسیٰ کو قتل کر دوں, وَلْيَدْعُ رَبَّهُ, یہ دعا کر لے اپنے رب سے, بلا لے رب کو. اب دیکھیے وہی دعا کا لفظ آ رہا ہے کہ جب جان پہ پڑے گی تو یہ ہمیں دھمکی دیتا ہے نا رب کی, تو آ جائے رب بھی دیکھ لیں گے, اب بہت ہو گئی. تو اب یہ جان فساد بہت پھیل رہا ہے, موسیٰ کو قتل کرنا پڑے گا, ٹھکانے لگانے پڑے گا. اب وہ اپنا جو اندیشہ ہے, اصل میں یہ بھی اس کا پریمپٹیو ڈاکٹرائن تھی, یہ بھی کوئی نئی ڈاکٹرائن نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا حفظ ما تقدم کے طور پر قدم جو ہے کوئی اقدام کریں. اس نے یہ بتایا کہ انی اخاف, مجھے خوف ہے, ان یبدل دینکم, کہ یہ موسیٰ تمہارا دین تبدیل کر دے گا. وہ کس شے کو دین کہہ رہا ہے وہاں پہ؟ وہ دین وہاں کا جو پیچھے ہم پڑھائے ہیں, بطریقتکم المثلیٰ, جو تمہارا زندگی گزارنے کا مثالی طریقہ ہے, اس کو دین کہہ رہا ہے. یعنی تہذیب, یعنی کلچر, یعنی ہمارے رسم و رواج, یعنی ہمارے طور طریقے زندگی کے, ہمارے جو اپنا جو تہذیبی اقدار ہیں, ان کو یہ موسیٰ تبدیل کر دے گا. او ان یظہر فی الارض الفساد, یا یہ زمین میں فساد بپا کر دے گا. تبدیل کرنے کا مطلب کیا؟ ہمارا دین ہٹا کے اپنا دین لے آئے گا, یہ تبدیل کرنا ہوا. فساد کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا تو گرا دے گا, اپنا لائے گا نہیں, ایک ڈسٹربنس کریٹ کر دے گا, یا ہمیں ہمیشہ مسلسل تنگ کرتا رہے گا, ہلکی ہلکی آنچ پہ جو ہے نا وہ تخریب کاری کرتا رہے گا. تو یا تو یہ زمین میں فساد پیدا کر دے گا, یا ہمارا دین تبدیل کر دے گا. اس لیے اس سے پہلے کہ یہ کرے, مجھے اجازت دو کہ میں اسے قتل کر دوں. وقال موسیٰ, اب جب یہ بات یہاں تک پہنچی, یوں سمجھے کہ یہ منصوبہ جو ہے تیار ہو گیا. وہ یعنی وہ کہتا ہے یہ فساد پھیلائے گا, تو اس نے اپنا آپریشن رد الفساد جو بھی کوئی اس زمانے کا تھا جب وہ طے کر لیا. تو موسیٰ علیہ السلام کیا کریں؟ پھر وہ دعا والی بات آئی. دیکھیں اللہ کو پکارنے کی بات آ گئی. دنیا مخالف ہو گئی ہے, ساری دنیا مخالف ہو گئی. یعنی مصر میں آپ کا کوئی سہارا نہیں رہا, مصر چھوڑ کے آپ جا نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپوائنٹ کیا ہوا ہے آپ کو, تو آپ کس سے پکاریں گے؟ تو جب آپ اللہ کے ساتھ خالص ہوں تو پکارنے میں کوئی حرج نہیں ہوتی. لہذا موسیٰ علیہ السلام نے یہ ہے وہ عبادت کا یہ تقاضا ہے. یعنی اس کے بغیر یہ عبادت ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ کے ساتھ آپ کا ایسا مضبوط تعلق ہو کہ آپ اسے مانگ سکیں اور کہہ سکیں کہ میں پھنس گیا ہوں, اب نکال. اور یہاں آپ سے دیکھیے کیوں پھنسا ہوں؟ سجدہ کرنے کی وجہ سے پھنسا ہوں, روزے رکھنے کی وجہ سے پھنسا ہوں, صبح و شام کے ذکر و اذکار کرنے کی وجہ سے پھنسا ہوں, نہیں فرعون سے ٹکر لینے کی وجہ سے پھنسا ہوں. اور ٹکر کیا ہے کہ تو بھی سجدہ کر؟ نہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ پورا نظام بدلنا چاہتا ہے, دین تبدیل کرنا چاہتا ہے. وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ, تمہارے مثالی تمدن کا جنازہ نکالنا چاہتا ہے. یہ جھگڑا ہے. تو اللہ میں تو تیرا جو کلمہ طیبہ ہے اس کی بنیاد پر سیاسی معاشی سماجی نظام چاہ رہا ہوں, اپنا مثالی تمدن. تو یہ جھگڑا ہو گیا ہے, تو اب مجھے بچا. وقال موسیٰ, اور موسیٰ نے دعا کی, انی عذت بربی وربکم, میں پناہ پکڑتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی. تمہارا بھی رب وہی ہے, تم نہیں مان رہے, میں تو مانتا بھی ہوں وہی ہے, اس پہ ایمان لایا ہوں, میں اس کی پناہ مانگتا ہوں. من کل متکبرن, ہر گھمنڈ کرنے والے, غرور کرنے والے, تکبر کرنے والے سے. لا یؤمن بیوم الحساب, جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا. آدمی کے پاس طاقت ہو اور آخرت کا یقین نہ ہو اور وہ ظلم نہ کرے, یہ ہو نہیں سکتا. وہ کسی کی کیوں سنے؟ طاقت ہونے کے باوجود وہ اپنے کینڈے میں رہے, اپنے حدود کے اندر رہے. یہ تبھی ممکن ہے جب اسے اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف ہو, اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا. تو جو آخرت کا حساب کا ڈر نہیں رکھتا. جب بات یہاں پہ پہنچی, اب ظاہر ہے فرعون نے یہ بات جو ہے نا کسی ان کیمرہ سیشن میں ہی کہی ہوگی نا, یہ تو پبلکلی تو بات کرنے کی نہیں ہے. اب اس میں جو بڑے بڑے لوگ تھے
عام طور پہ بڑے لوگ وہی ہوتے ہیں جو یس مین ہوتے ہیں، لیکن ایک بندہ وہاں پہ تھا جو کھڑا ہو گیا، اس نے بہت سارا دیکھا ہوگا، اس کے بعد وہ بولا، ایک عرصہ اس نے صبر کیا، اب وہ بولا وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کہا ایک شخص نے جو ایمان والا تھا اور وہ فرعون کے لوگوں میں برادری کا آدمی تھا، قبطی تھا، بنی اسرائیلی نہیں تھا، یعنی وہ بھی سن آف دا سوائل تھا، اور یہ کہ فرعون کے پلے کا بندہ تھا، وہ اندازہ ہو جائے گا کہ طاقتور بھی تھا، یعنی اس کا جو اثرات بھی تھے معاشرے میں، انفلوئنس بھی تھا اس کا۔ یکتم ایمانہ، اس سے پہلے وہ اپنا ایمان اس نے ظاہر نہیں کیا تھا، اب اس نے پہلا سوال اٹھایا، سب لوگوں کے سامنے اٹھایا، اتقتلون رجلا، کیا تم ایک آدمی کو قتل کرتے ہو، ان یقول ربی اللہ، اس جرم میں کہ اس نے کہا میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات، اور وہ تمہارے پاس روشن دلائل لے کے آیا ہے، تم نے خود دیکھا ہے وہ عصا کرتا کیا ہے، اور اس کا ہاتھ بھی تم نے دیکھ لیا ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ رب کی طرف سے آیا ہے، وہیں یقو کاذبن، اب دیکھیے انداز کتنا جو ہے نا وہ اس میں درستگی نہیں ہے، سختی نہیں ہے، وہ اپیلنگ انداز ہے، وہیں یقو کاذبن، اگر وہ جھوٹا ہے، اس کا دعویٰ ہے نا میں رب کی طرف سے آیا ہوں، تو یا تو رب کی طرف سے آیا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، اگر وہ جھوٹا ہے فعلیہ کذب، آپ کو کیا پرابلم ہے، اس کا جھوٹ اسے فلاحیاب تو نہیں کرے گا، اس کے جھوٹ کا وبال اس پر پڑے گا، اور اس نے اللہ پہ جھوٹ بولا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، معمولی بات تو نہیں ہے، اس کی وہ سزا پائے گا، اور اسے اس کے کام میں برکت بھی نہیں ہوگی، وہیں یا کو صادقن، اور اگر وہ سچا ہو، یصبکم بعض الذی یعدکم، تو ایک بات سن لو، جس کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے اس کی کوئی حصہ تمہیں پہنچ کے رہے گا، اگر اس گستاخی کی طرف جاؤ گے، اسے قتل کرنے کی کوشش کرو گے، بچو گے نہیں، مرو گے پھر۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا اس کو جو بے لحاظ ہو، مسرف حد سے نکل جاتا ہو، لحاظ نہ کرتا ہو، کذاب جھوٹا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ اگر موسیٰ جھوٹا ہے تو اسے رایاب نہیں کرے گا، منزل مراد تک نہیں پہنچائے گا، اور اگر تم زیادتی کر رہے ہو تو تمہیں بھی اللہ تعالیٰ رایاب نہیں کرے گا۔ یا قومی، اے میری قوم، لکم الملک اليوم، آج بادشاہی تمہارے پاس ہے، اختیار تمہارے پاس ہے، اقتدار تمہارے پاس ہے، ظاہرین فی الارض، زمین کے اوپر تمہارا غلبہ ہے، یہ بنی اسرائیلی تمہارے غلام ہیں، تمہارے مٹھی میں ہیں، تمہارے کنٹرول میں ہیں۔ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، اگر اللہ کا عذاب ہم پر ٹوٹ پڑا تو ہماری مدد کے لیے کون آئے گا؟ ذرا سوچو تو کیوں آپ جو ہے نا عذاب کو، اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہو، اتنا بڑا فیصلہ کیوں کرتے ہو کہ موسیٰ کو قتل کریں؟ قال فرعون، و فرعون نے کہا، اب دیکھیے اس میں ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو بندہ بات کر رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ مومن ہے، اس کی بصیرت پر اعتبار کیجئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرعون موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے قتل کا فیصلہ نہ کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی ابھی فرعون کو اور ڈھیل دیتے۔ یہ اس نے جب طے کر لیا کہ ان کو نہیں چھوڑوں گا تو اس کے نتیجے میں فرعون اس عذاب سے دوچار ہوا کہ وہ اپنے لشکر سمیت دریا برد کیا گیا۔ یہی معاملہ مکہ میں ہوا، سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھ آئے ہیں، اے نبی یہ تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو یہاں سے نکال دیں، اور اگر انہوں نے یہ کر دیا لا یلبسون خلافک الا قلیلا، آپ کے نکالے جانے کے بعد یہ بھی زیادہ عرصہ مکے میں نہیں رہ سکیں گے۔ تو جب کفریہ طاقتیں یا ظالم قوتیں یہ فیصلہ کر لیں کہ اب ہم اہل ایمان کو باقی نہیں چھوڑیں گے، در حقیقت وہ ان کے خاتمے کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہاں تک تو یہ بات سمجھ میں آئی۔ اب آگے دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ جو جس طرح اس فرعون کا کیسا بندہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ لالا بہت سر چڑھا ہے، مسرف حد سے نکلا ہوا بندہ ہے، طغیانی پہ آیا ہوا بندہ ہے، جس کی ایک جھلک وہ ہے کہ جب وہ جادوگر ایمان لے آئے تو اس نے کہا میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، میں تمہیں سولی دے دوں گا، میں دیکھوں گا تم جو ہے نا تم نے جو یہ جرم کیا ہے اس کا تمہیں میں نشان عبرت بنا دوں گا۔ یہ فرعون ہے، اس کے مقابلے میں بھیگی بلی بن گیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں یہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، بہت طاقتور کوئی اس کا کمانڈر تھا جس نے یہ باتیں کی ہیں۔ اب دیکھیں فرعون کیا کہہ رہا ہے، قال فرعون نے کہا ما اریکم الا ما ارا، میں نہیں تمہیں دکھا رہا مگر وہی دکھا رہا ہوں جو مجھے دکھتا ہے۔ وہ پھونپھا نہیں کہ میں بالکل ہی ٹھیک کہہ رہا ہوں، نہیں، جو مجھے سمجھ آ رہا ہے میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں۔ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد،
لیکن اپنی سمجھ کے مطابق میں تمہیں رہنمائی نہیں دے رہا ہوں مگر رشد کی، ہدایت کی، مطلب یہ ہے کہ صحیح رستے کی جس میں ہماری کامیابی ہے، ہمارا تحفظ ہے، ہمارے اقتدار کو دوام حاصل ہونا ہے، میں وہ پلان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کی بات کے جواب میں اب وہ بندہ آل مومن کہتا ہے، وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ، اور اس شخص نے کہا جو ایمان لایا تھا کہ اے میری قوم۔ کسی بادشاہ کے دربار میں براہ راست قوم کو یوں خطاب کرنا ہے ہی گستاخی۔ یہ کہنا چاہیے کہ اے ہمارے بادشاہ کی جے ہو، بے عز فرعون، میں فرعون کی جو ہے نا اجازت سے آپ کے سامنے یہ بات عرض کرتا ہوں۔ طریقہ تو یہ ہے نا، کوئی یہ پروٹوکول کا خیال نہیں ہو، میری قوم، یا قوم، یا میری قوم، انی اخاف علیکم، مجھے تمہارے بارے میں خوف ہے، مثل یوم الاحزاب، اسی طرح کے دن کا کہ جیسا دل آیا تھا ان لوگوں پر جو گزر گئے۔ کون وہ لوگ؟ مثل داب قوم نوح، جو حشر ہوا، حال ہوا قوم نوح کا، و عاد، اور قوم عاد کا، و سمود، اور سمود کا۔ اس کا مطلب ہے یہ ساری تاریخ سے یہ لوگ واقف تھے، یہ بالکل تاریخ سے بے بہرا نہیں تھے، وہ حوالے دے رہا ہے تو حوالہ تو اسی چیز کا دیا جاتا ہے جو دوسرے کے ذہن میں موجود ہو۔ والذین من بعدہم، اور جو ان کے بعد تھے، یہ ہمارے قریب قوم شعیب تھی، اس سے ذرا پرے جائیں تو وہ قوم لوط تھی۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ نہیں کرتا، یعنی ان قوموں نے یہی حرکتیں تمہاری والے کی تھیں تو برباد ہوئے، تو تم وہ کام نہ کرو۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، مجھے تمہارے بارے میں سخت خوف ہے چیخو پکار کے دن کا۔ چیخو گے، چلاؤ گے جب اللہ کا وہ عذاب آئے گا، آج اکڑ رہے ہو، تمہاری چیخیں نکلیں گی۔ یوم تولون مدبرین، یہ باتیں چھوڑو کہ ہم فتح کر لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، اس دن تم پیٹھ موڑ کے بھاگو گے۔ ما لکم من اللہ من عاصم، تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی ایسا نہیں ہوگا تمہیں اللہ سے بچا لے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور اسے اللہ گمراہ کر دے اس کا رہنما کوئی نہیں ہوتا، اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اسے منزل مراد تک پہنچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، تمہارے پاس پہلے آئے تھے یوسف، روشن دلائل لے کر آئے تھے۔ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، اور تم ہمیشہ جو شے وہ لے کے آئے اس میں شک میں ہی پڑے رہے، تم نے یقین نہیں کیا۔ حَتَّى إِذَا هَلَكَ، یہاں تک کہ جب وہ وفات پا گئے، قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا، تو تم نے کہا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کسی رسول کو نہیں بھیجے گا، بس یہ ہو گیا کام ختم۔ کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، اس طرح اللہ گمراہ کرتا ہے ہر اس شخص کو جو بے باک ہو اور شک کرنے والا ہو۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ، اب یہاں سے ایک اصولی بات آ گئی کہ شک کرنے والا بے باک آدمی، اس کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، تو اب اس کو اللہ گمراہ کیسے کرتا ہے؟ الذین یجادلون فی آیات اللہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیات میں بحث مباحثہ کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، ان کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے مخالف مضمون باندھتے ہیں، بغیر سلطانین، بغیر کسی حقیقی دلیل کے، جو عطاہم، جو ان کے پاس آئی ہو، کبر مقتن عند اللہ، اللہ کے ہاں بڑی بیزاری کی بات ہے ان کا یہ طرز عمل۔ وعند الذین آمنوا، اسی طرح ایمان والے بھی اس پہ بہت بھڑکتے ہیں۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اس طرح اللہ تعالیٰ ہر جو متکبر شخص ہوتا ہے، جبر کرنے والا، سرکش، اس کے دل کے اوپر مہر کر دیتا ہے۔ یعنی وہ جو مخالفانہ بیانیہ اس نے باندھا ہوتا ہے، وہ اس کی ضمیر کی خلش کو مٹا دیتا ہے۔ اب اس کا ضمیر اسے کچوکا ہی نہیں لگاتا کہ اس کی آنکھ کھلے، وہ مطمئن ہو جاتا ہے، سیٹسفائیڈ کر دیتا ہے اس کو اپنا ہی بنایا ہوا بیانی، اپنے جھوٹ پر ایمان لے آتا ہے، اللہ کے سچ کو چھوڑ دیتا ہے، اس طرح اس کے دل پر مہر ہو جاتی ہے۔ وقال فرعون، اب یہ جو بندہ مومن تھا اس کی یہ باتیں ساری سن کے فرعون نے وہی جواب دیا، اپنا نیریٹو پیش کیا۔ وقال فرعون، اور اس فرعون نے کہا، یا حامان، اے حامان، ابن لی سرخن، میرے لیے ایک بناؤ مینار، ایک محل تعمیر کرو، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں وہ اسباب حاصل کروں کہ جس کے ذریعے سے آسمان پہ چڑھوں۔ اسباب السماوات، یعنی آسمان پہ چڑھنے کا سبب، آسمان پہ چڑھنے کا وسیلہ بناؤ، رستہ کھولو آسمان پہ جانے کا۔ یعنی آگ، یعنی اس کو بناؤ گے، پہلے اینٹیں بناؤ، پھر محل بناؤ، اس محل پہ چڑھ کے میں جاؤں گا آسمان پر، موسیٰ کے خدا کو دیکھوں گا، فاطلع الی الہ موسیٰ، وہاں جا کے میں موسیٰ کے الہ کو دیکھوں گا۔ اب ظاہر ہے اب یہ اس نے کیوں کہا؟ سچ مچ جانا چاہتا تھا،
یا لوگوں کو بیوقوف بنا رہا تھا، یا یہ کہ وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ کون سی بلی ہوتی ہے، بھیگی بلی کھمبا نوچے، یہ وہ چیز تھی کہ شرمندہ ہو کے بات کوئی نہیں بنی، تو بھیگی بلی ہوتی ہے، کھسیانی بلی ہوتی ہے، کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، باقی مجھے یقین ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اس طرح فرعون کے لیے مزین کر دیا گیا اس کے برے عمل کو، یعنی وہ عمل تو برا تھا لیکن مزین کر دیا گیا، یعنی اسے اس کے لیے خوشنما بنا لیا گیا، وہ اسے اچھا لگنے لگا، یعنی میں نے تو بڑا کمال کا جو ہے نا وہ سٹانس لیا ہے موسیٰ کے مقابلے میں، ایسا بیانیہ بنایا ہے۔ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ روک دیا گیا راہ سے، اللہ کے رستے سے۔ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور فرعون کی چال نہیں تھی مگر یہ کہ تباہ ہونے کے لیے تھی، خود اپنے آپ کو برباد کرنے کے لیے تھی۔ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ، اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا تھا، یا قوم، یا میری قوم، اتبعونی، میری پیروی کرو، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں سیدھی راہ کی رہنمائی دوں گا۔ اب ذرا اس کلمے پر غور فرمائیے، کبھی آپ نے بادشاہوں کے دربار کے بارے میں کچھ پڑھا ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کلمے کا مطلب کیا ہے۔ فرعون پہلے کہہ چکا ہے کہ میں تمہیں وہی دکھا رہا ہوں جو مجھے سمجھ آ رہا ہے، وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تمہیں سیدھی راہ کی رہنمائی کر رہا ہوں۔ اس کے مقابلے میں یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں سیدھی راہ کی رہنمائی میں کر رہا ہوں، وہ نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میری پیروی کرو، یہ سیدھی یہ بغاوت کر رہا ہے گویا، فرعون کی پیروی نہیں کرو، میری پیروی کرو۔ یا قوم اتبعونی، میری پیروی کرو، اہدکم، میں تمہیں بتاؤں گا سبیل الرشاد، کہ سیدھا راہ کون سا ہے، رشد کا رستہ کون سا ہے، ہدایت کا رستہ کون سا ہے۔ یا قوم، یا میری قوم، انما ھذہ الحیات الدنیا متاع، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ بس برتنا ہے، چند روزہ۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور وہ جو آخرت کا گھر ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ من عمل سیئۃ، جو برائی کرے گا، فلا یجزا الا مثلہا، وہ بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اتنا ہی۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو، وہو مومن، شرط یہ ہے کہ ایمان والا ہو، فاولئک یدخلون الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہوں گے، یرزقون فیہا بغیر حساب، رزق دیے جائیں گے وہاں بغیر حساب کے۔ وَيَا قَوْمِ، اور میری قوم، مالی، کیا ہو گیا ہے، ادعوکم الی النجات، میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں، وَتَدْعُونَنِی الی النار، اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو، یعنی جو راستہ فرعون بتا رہا ہے یہ آگ کو جاتا ہے، میں جو بتا رہا ہوں یہ جنت کو جاتا ہے، میری پیروی کرو۔ تَدْعُونَنِی لِأَکْفُرَ بِاللَّہِ، تم مجھے پکار رہے ہو کہ میں اللہ کا کفر کروں۔ اس سے ایک اندازہ یہ بھی ہوتا ہے، جمع کا صیغہ آ رہا ہے کہ وہ جو بھی وہاں پہ بھونچال آیا ہوگا تو جو اس کے خیر خواہ ہوں گے انہوں نے سمجھایا ہوگا کہ تم نے فرعون کی بڑی گستاخی کر دی ہے اور اس طرح نہیں کرتے، دیکھیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، آپ یہ بات کہیں فرعون صاحب سے علیحدگی میں بھی کر سکتے تھے، بھرے دربار میں اس طرح بات کرنا سخت گستاخی کا کام ہے، تو آپ کو معذرت کر لینی چاہیے اور احتیاط برتنی چاہیے۔ اس طریقے کے حکیمانہ طریقہ اور ہو سکتا ہے یہ باتیں کرنے کا، اس طرح ٹھیک، تو یہ نہیں، وہ ساری قوم اس طرف ہو گئی، تو وہ پوری قوم کو کہہ رہے ہیں تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ میں کفر کروں اللہ کے ساتھ، وَأُشْرِكَ بِهِ، اور اس کے ساتھ کسی ایسے کو شریک ٹھہراؤں، مَا لَيْسَ لِي بِهِ علم، جس کے لیے میرے پاس علم ہی نہیں ہے۔ تو جب اس لیول کے لوگ بدلتے ہیں نا تو پھر وہ اس لیول کا سٹانس بھی لیتے ہیں، یہ کرج بھی ہوتی ہے ان کے اندر، یہ جرأت اور ہمت بھی ہوتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ جب اس سطح سے بندہ بدلا نا تو پھر اس نے بات بھی اسی سطح پر کی ہے۔ وَأَنَا عَدُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تمہیں بلا رہا ہوں اس ہستی کی طرف جو زبردست بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے۔ لَا جَرَمَ أَنَّ مَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا، کوئی شک نہیں ہے کہ جس شے کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو اس کی دنیا کے اندر بھی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی بلاوا نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، وَلَا فِي الْآخِرَةِ، نہ آخرت میں ہوگی۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور ہم سب کا لوٹنا ہے اللہ کی جناب میں۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو بے باک لوگ ہیں، حد سے نکلے لوگ ہیں، وہی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ باقی تم نہیں سنتے تو سنو، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ان قریب تمہیں یاد آئے گا جو کچھ میں نے تمہیں سمجھایا ہے، ابھی نہیں آ رہا نا سمجھ، جلد تمہیں سمجھ آئے گی جو میں نے تمہیں سمجھایا۔ باقی رہا میرا معاملہ، تم کہتے ہو فرعون مجھے یہ کر دے گا وہ کر دے گا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ یہ ہے تفویض امر، آپ پورے خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، پھر معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔
حتی الوسع بہترین سے بہترین بات رکھو، اور بات رکھنے میں کوئی جسے کہتے ہیں نا ڈنڈی نہ مارو، مصلحت سے کام نہ لو۔ حکمت اور چیز ہے، مصلحت اور چیز ہے۔ مصلحت کمپرومائز کر دیتی ہے، مصلحت لوبریکیشن پہ مجبور کر دیتی ہے کہ دین کے اندر مداہنت اختیار کرو، وہ نہ کرو، بلا کم و کاست پہنچاؤ، لیکن حکمت کے ساتھ پہنچاؤ۔ اس کے بعد اللہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، پھر اللہ نے بچا لیا اسے ان تدبیروں سے، بری تدبیروں سے جو وہ کر رہے تھے، جو اس کے خلاف داؤ پیچ کر رہے تھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا براہ راست اس کو گرفتار کرنا، پکڑنا، سزا دینا فرعون کے لیے ممکن نہیں تھا۔ کوئی چالیں چلی ہیں، اس نے سازشیں کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بندہ مومن کو سازشوں سے بچا لیا۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور آل فرعون کو برے عذاب نے پکڑ لیا، وہ ان پر الٹ پڑا۔ النار، اس کے علاوہ کیا ہے؟ یہ تو دنیا میں ہوا نا جو ڈوبے ہیں، آگے یہ ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، وہ آگ کے اوپر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ قیامت سے پہلے ہر روز آگ کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اس دن کہا جائے گا آل فرعون سے کہ سخت ترین عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ گویا قبر میں بھی، برزخ میں بھی عذاب ہے، اب بڑے عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ اور اس بڑے عذاب میں ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، جب وہ آگ کے اندر جھگڑا کریں گے، آپس میں بحث کریں گے۔ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ، جو کمزور لوگ تھے، پیروکار تھے، نعرے مارنے والے جو تھے، وہ کہیں گے لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، ان لوگوں سے جو گھمنڈ کرنے والے، تکبر کرنے والے بڑے لوگ تھے، فیصلہ ساز تھے، جو ان سے کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، تمہارے حکم پر چلنے والے تھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، تو آج کیا تم آگ میں سے کوئی حصہ ہم پر سے ہٹا سکتے ہو؟ تم اس بات کی قدرت رکھتے ہو کہ آگ کے عذاب میں سے کچھ آج ہمارے اوپر سے کمی کر دو؟ قال الذین استکبروا، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے گھمنڈ کیا تھا دنیا میں، انا کل فیہا، ہم تمہارا کیا کام ہے، ہم سب ادھر ہی پڑے ہوئے ہیں، آج برابر ہو گئے ہیں۔ وہ جو ہمارا VIP سٹیٹس تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اور وہ جو ہمیں وہاں پہ اسپیشل جو پروٹوکول حاصل تھے سب چلے گئے، پریولیج ہماری ساری ختم ہو گئیں، آج ہم برابر ہیں۔ انا کل فیہا، سب ادھر ہی پڑے ہیں۔ ان اللہ قد حکم بین العباد، اللہ فیصلہ فرما دے گا اپنے بندوں کے درمیان، اپنی اتھارٹی سے، اپنی جو بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اس سے۔ وقال الذین فی النار، اب ادھر سے مایوس ہو کے اپنے جو بھی مناظرہ یا مباحثہ ہے، اس کے بعد جو لوگ آگ میں ہوں گے وہ کہیں گے لخزانۃ جہنم، جو جہنم کا بڑا داروغہ ہوگا، سپریڈنڈنٹ کہہ لیجئے، جیل کا جیسے ہوتا ہے، وہ اور وہاں کے جو اس کے ہوگا سٹاف، ان سے کہیں گے ادعوا ربکم، آپ دعا کرو۔ یہ دعا دیکھیں بار بار آ رہی ہے، ہم کیا دعا کریں، آپ دعا کریں ہمارے لیے، آپ تو اللہ کے فرشتادے ہیں، آپ دعا کریں اپنے رب سے، یخفف عنا یوما من العذاب، کوئی ہمارے اوپر سے صرف ایک دن کے لیے تھوڑے سے عذاب کم کر دے۔ فرعون بھی ہم سے بہت مشقت لیتا تھا، لیکن ایک دن کی چھٹی بھی دیتا تھا، تو اللہ سے بھی کہو کوئی ایک دن تو عذاب تھوڑا سا کم کر دے، چلیں بالکل کم نہیں کرتا تو آنچ ہلکی کر دے ذرا سی۔ قالو، اب اس کے جواب میں وہ فرشتے ان سے کہیں گے اولم تکو تاتیکم رسولکم بالبینات، کیا تمہارے پاس تم ہی سے رسول نہیں آئے تھے اللہ کی نشانیاں لے کے؟ قالو بلا، وہ کہیں گے آئے تھے۔ قالو فدو، اب وہ کہیں گے دعا کرو، لگاؤ، لمبے لمبے جو ہے نا وہ پکارو۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، لیکن کافروں کی دعا نہیں ہوتی مگر کھو جاتی ہے، منزل مراد تک نہیں پہنچتی، وہ اپنی منزل کو نہیں پاتے۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ اس سے اب کنکلوڈ کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں اے مسلمانوں، مکے میں جو لگے ہوئے ہو، یہاں کا بھی ایک فرعون ہے، مت گھبراؤ، ہم ہمیشہ، ہماری سنت ہے، ہمارا طریقہ ہے، ہم لازماً مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی، اور صرف رسولوں ہی کی مدد نہیں کرتے، والذین آمنوا، ایمان والوں کی بھی مدد کرتے ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی کرتے ہیں، ویوم یقوم الاشہاد، اور جب گواہ کھڑے ہوں گے اس دن بھی کریں گے، جب یہ فیصلہ ہوگا، عدالت لگے گی اس دن بھی کریں گے۔
یوم لا ينفع الظالمین معذرتہم، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہیں پہنچائے گی، وَلَهُمُ اللعنۃ، اور ان کے لیے لعنت ہوگی، پھٹکار ہوگی، دوری ہوگی، اللہ کا قرب انہیں نصیب نہیں ہوگا، وَلَهُمْ سُوءُ الدار، اور ان کا برا گھر ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی۔ اب یہ ظاہر آل فرعون ختم ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا، ان کی قوم کو بچا لیا، اور اب انہیں چن بھی لیا، فضیلت دے دی، تو انہیں کتاب بھی عطا کی کوہ طور پر۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، موسیٰ کو ہدایت دی، راہ سجائی۔ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَاب، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا۔ جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن کا وارث حضور کی امت ہے جو ہم پیچھے پڑھائے۔ ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث کر دیا اپنی اس کتاب کا اپنے بندوں میں سے ان کو جن کو ہم نے چنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تورات کا وارث بنا دیا بنی اسرائیل کو۔ آگے سورہ جمعہ میں ہم پڑھیں گے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، وہ لوگ مثال ان لوگوں کی جنہیں تورات کا وارث بنایا گیا، یعنی جنہیں تورات اٹھوائی گئی پھر انہوں نے اس کی وراثت کا حق ادا نہیں کیا۔ کمثل الحمار، ان کی مثال گدھے جیسی ہے، یحمل اسفارا، جس کے اوپر بوجھ لدا ہو۔ ہدن، وہ کتاب تھی ہدایت، وذکریٰ لأولی الالباب، اور عقل مندوں کے لیے یاد دہانی۔ فاصبر، اے نبی آپ صبر کیجئے، اب آپ کو اسی رستے پہ ہم نے چلایا ہے۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی وعدہ اللہ کا سچا کون سا ہے؟ نصرت کا، مدد کا، وہ اللہ کی مدد آنی ہے۔ واستغفر لذنبک، اور آپ اپنے کمی کوتاہی جو ہے اس کا استغفار کیجئے۔ وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی تسبیح کیجئے اس کی حمد کے ساتھ، جیسے فرشتے کرتے تھے جو ہم پیچھے پڑھائیں۔ بالعشی والابکار، شام کو بھی اور صبح کو بھی۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیات میں بحث کرتے ہیں، کیڑے نکالتے ہیں کہنا چاہیے، مین میخ نکالتے ہیں، ان کو غلط معنی دیتے ہیں، ان کے مقابلے میں اپنا کوئی استدلال کھڑا کرتے ہیں، بغیر سلطان اتاہم، بغیر ایسی دلیل کے جو ان کے پاس ہو۔ ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغی، نہیں ہے ان کے سینوں میں مگر کبر ہے، بڑائی ہے، وہ اپنے آپ کو بہت اونچی چیز سمجھتے ہیں، اتنی اونچی جس کو وہ پا نہیں سکتے۔ وہ کون سی اونچی چیز؟ سردار ہم ہیں، چودھری ہم ہیں، مال و دولت دنیا کی ہمارے پاس ہے، اللہ کا فرشتہ بھی ہمارے پاس آنا چاہیے تھا، یہ ایک یتیم کے گھر پاس کیوں چلا گیا؟ تو یعنی وہ اپنے آپ کو اپنے اللہ کے رسول سے بلند مقام پہ دیکھتے ہیں، اس جگہ پہ وہ پہنچ تو سکتے نہیں۔ فاستعذ باللہ، تو اے نبی آپ اللہ کی پناہ طلب کیجئے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سنتا دیکھتا ہے۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، اب یہ جواب ہے اس بات کا کہ جو لوگ کہتے ہیں اللہ دوبارہ کیسے پیدا کرے گا، تو فرمایا آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے بنانے سے زیادہ مشکل ہے، زیادہ بڑا پروجیکٹ ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت اتنی سی بات نہیں سمجھ پاتی۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، برابر نہیں ہوتے اندھا اور آنکھوں والا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ برابر نہیں ہوتے ان کے کہ جو برائیاں کرنے والے ہیں، گناہ گار ہیں۔ تو جیسے اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوتے، ایسے ایمان اور عمل صالح کرنے والا اور بدکار آدمی برابر نہیں ہوتے۔ قلیلا ما تتذکرون، بہت تھوڑا تم سوچتے ہو، دھیان ہی نہیں دیتے۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، بے شک قیامت آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن لوگوں کی اکثریت ایمان نہیں لاتی۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے یہ بات کہی ہے، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، مجھ سے طلب کرو، استجب لکم، میں تمہیں جواب دوں گا۔ جواب دوں گا کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں جواب دے دوں گا کہ جاؤ، جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہاری پکار پہ لبیک کہوں گا۔ جواب دینے کا مطلب یہ ہے تمہاری دعا میں خود سنتا ہوں، تمہاری ضرورتیں میں پوری کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ کہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، اور یہاں عبادت کا مطلب دعا کرنا ہے، جو مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، جو مجھ سے مانگنے میں شرماتے ہیں، انہیں اپنے شان کے خلاف لگتا ہے کہ مجھ سے مانگیں۔ اس لیے یہ دعا کرنے کے حوالے سے نا بعض طبائیں ایسی ہوتی ہیں کہ شاید اگر انہیں اچھا نہیں لگتا اللہ سے مانگنا تو یہ بہت ہی غلط بات ہے، یہ گمراہی کی بات ہے۔ البتہ مانگنا کیا ہے یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔
انبیاء نے دعا مانگی، فرشتے دعا مانگ رہے ہیں. اب فرشتے وہ تو خود معصوم ہیں تو وہ کیا دعا مانگیں گے؟ وہ انسانوں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما جو ایمان لائے ہیں، تو دعا تو وہ بھی مانگ رہے ہیں. انبیاء دعائیں مانگ رہے ہیں، اور یہ کہ جو بھی ان کی مجبوریاں ہیں اس پر بھی دعا مانگ رہے ہیں، اس کشتی کو پار لگا دے، بسم اللہ مجرہا و مرساہا، اور اترنا بھی اس کا ٹھیک کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، رب ادخلنی مدخل صدقین و اخرجنی مخرج صدقین. تو دنیا کی چیزوں کی بھی دعا مانگ رہے ہیں، ہدایت کی بھی مانگ رہے ہیں. آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ، یہ بھی مانگ رہے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ بھی مانگ رہے ہیں، لیکن دنیا کی دعائیں بھی مانگ رہے ہیں. البتہ یہ ساری دعاؤں کی ضرورت وہاں پیش آئی جہاں اللہ کے لیے کھڑے ہوئے تھے. تو اللہ کے رستے میں جہاں رکاوٹ پیش آئے، بجائے یو ٹرن لینے کے اللہ سے دعا مانگو. استقامت کی بھی تو اسی سے مانگنی ہے نا. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اللہ ہمیں جما دے، کھڑا کر دے، مقابلے پہ ثابت قدم رہیں، جان جائے لیکن دل نہ جائے، تیری راہ میں مستقیم رہیں. تو یہ سارا کچھ مانگنا اللہ کی راہ میں چلنے کے لیے مانگنا. جو مشکلات ہیں، رکاوٹیں ہیں، ان کے مقابلے میں اللہ کو مددگار بنانا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہے اصل میں پورا پیکج. دعا اور عبادت آپس میں اس طرح ملے ہوئے ہیں. اگر آپ کامل بندگی کریں گے تو دعا کی تو ہر قدم پر آپ کو ضرورت پیش آئے گی. تو جو وہ نہیں مانگ سکتا تو گویا یہ گڑبڑ ہے. نہ مانگنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی بہت ہی بڑا زوم ہو گیا اسے کہ بھائی ٹھیک ہے، اور یہ بھی نیکی کا زوم بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی جسے کہتے ہیں نا کہ اصل بعض اوقات تو چور بھی ہوتا ہے نا کہ میں نے اللہ کی پوری عبادت ہی نہیں کی تو میں مانگوں تو کس منہ سے مانگوں. یہ بھی ہوتا ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے یعنی مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ عنقریب دوزخ میں داخل ہوں گے ذلیل ہو کر. اللہ الذی جعل لکم اللیل، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی، لتسکنوا فیہ، تاکہ اس میں تم سکون حاصل کرو، آرام کرو، چین پاؤ، تھکاوٹ دور کرو. والنہار مبصرا، اور دن بنایا دیکھنے کو، بھاگ دوڑ کرو، کام کاج کرو، فضل اللہ کا تلاش کرو. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے بڑے فضل والا ہے. یہ تمہیں مانگے بغیر دیا تو اگر مانگو گے تو کیوں نہیں دوں گا. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں کی اکثریت شکر گزار نہیں ہوتی. ذالکم اللہ ربکم، وہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، خالق کل شیء، ہر شے کا بنانے والا ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. یعنی اس کے پیچھے جو اصل بات ہے وہ کیا ہے؟ الہ، یہاں پہ یہ دو بات آتی ہے نا، ایک خالق کی بات آتی ہے، اس کے ساتھ الہ کا لفظ آ جاتا ہے. ایک اور بھی آتا ہے یحیی و یمیت، اس کے ساتھ یا رب کا لفظ آ جائے گا یا الہ کا لفظ آ جائے گا. کیا مطلب دیتا ہے؟ یہ بنایا اس نے تو مالک وہ ہے، زندہ اس نے رکھا ہوا ہے، تم خود سے زندہ نہیں ہو. غلط خیال ہے تمہارا کہ خود سے زندہ ہو. یہ تمہاری سانس کا آنا جانا یہ اس کے حکم سے ہے. نوالا جو تمہارے حلق سے نیچے جاتا ہے پہلے اس سے پوچھتا ہے کہ میں اس کے لیے زہر بنوں یا غذا بنوں. تو تمہیں زندہ اس نے رکھا ہوا ہے، مارتا وہ ہے. تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلنا؟ الہ مانو یعنی اس کے حکم پر چلو. وہ تمہارا مالک ہے، تمہاری اپنی مرضی نہیں ہونی چاہیے. وہ تمہارا آقا ہے، تو اس کے مقابلے میں تم مملوک ہو. مملوک کی تو کوئی مرضی نہیں ہوتی، وہ اپنے مالک کی مرضی کے مطابق چلنے پر مجبور ہوتا ہے. تو یہ ہے در حقیقت جس رشتے کو بندے اور آقے کا، جس رشتے کو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے لے کے آتے ہیں، وہی بات یہاں پہ بھی آئی ہے. خالق و کل، ہر شے کا بنانے والا وہ ہے. لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں ہے، یعنی کوئی حاکم نہیں، کوئی بندگی کے لائق نہیں، کوئی حاجت روا نہیں. اس سورہ مبارکہ میں الہ چونکہ دعا کے ساتھ آیا ہے بار بار، لہذا مانگو اس سے. حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، ضرورت پوری کرنے والا کوئی نہیں. فانا توفکون، کہاں سے الٹائے جاتے ہو؟ کہاں جا کے منہ مارتے ہو؟ کذالک یوفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، اس طرح الٹائے جاتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جو ہے قرار کا، سکون کا، مضبوط قدم جمانے کا ذریعہ بنا دیا، ٹھہرنے کی جگہ بنا دیا. والسماء بناہا، اور آسمان کو چھت بنا دیا. وصورکم، اور اس نے تمہاری نقشہ کشی کی، صورت بنائی. فاحسن صورکم، اور کیا خوب تمہارے نقوش بنائے، نقش و نگار بنائے، کتنے شاندار بنائے. ورزقکم من الطیبات، پاکیزہ چیزوں سے تمہیں رزق دیا، گندی چیزیں تمہیں ویسے ہی طبعاً ہی پسند نہیں ہیں. ذالکم اللہ ربکم، وہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے. تم کن کے پیچھے چل پڑتے ہو؟
فتبارک اللہ رب العالمین، تو برکت والا وہ اللہ جو سارے جہانوں کا تمام مخلوقات کا رب ہے. هو الحی، وہ زندہ ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں. فادعوہ، پس اسی کو پکارو، وہی مشکل دور کرتا ہے، وہی حاجت پوری کرتا ہے، اسی کو پکارو. لیکن شرط یہ ہے کہ مخلصین لہ الدین، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اسے پکارو. حرام کے کھاتے ہوئے پکارو گے تو ظاہر ہے دعا قبول نہیں ہوگی. اس کے حقوق میں ڈنڈی مارتے ہوئے پکارو گے تو پھر بے برکتی ہوگی. اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کر کے اس سے مانگو، وہ تمہاری ضرورت پوری کرے گا. ہاں بعض اوقات کوئی ایسی شے مانگ بیٹھو گے جو تمہارے لیے نقصان دہ ہوگی، تو جیسے ماں بچے کو، بچہ چمکتا ہوا انگارہ دیکھ کے کہے یہ اماں میرے ہاتھ پہ رکھو، تو ماں تو نہیں رکھے گی. تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے لیے بعض دعائیں جو تم کر بیٹھتے ہو، ید الانسان بالشر دعاہ بالخیر، اپنی دعا میں خیر مانگتے ہوئے شر مانگ بیٹھتا ہے، تو دعا وہ بھی قبول ہو جاتی ہے لیکن اللہ وہ شر دیتا نہیں، اس کو بدل کے جو خیر ہوتا ہے وہ دے دیتا ہے. اور اگر فرض کریں دنیا میں نہ بھی دے تب بھی اس کے بدلے میں آخرت کا کوئی مقام بلند کر دیتا ہے. دعا مومن کی رد نہیں ہوتی، وہ قبول ضرور ہوتی ہے. فدعوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین. تو ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے یا ساری مخلوق کا رب ہے. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اے نبی فرما دیجئے مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں، میں پوجوں یا میں دعا کروں ان سے جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. لما جانی البینات من ربی، جب کہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے روشن باتیں آ گئی ہیں. وامرت ان اسلم لرب العالمین، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے رب کا فرما بردار بن جاؤں، پورے کے پورے اسلام میں پورے کی پوری اطاعت میں آ جاؤں. ادخلوا فی السلم کافہ کی شان کے ساتھ. وہ الذی خلقکم من تراب، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا. ثم من نطفۃ، پھر اس مٹی کو کر دیا نطفہ، پانی کی بوند. ثم من علقۃ، پھر اس پانی کی بوند سے بنا دیا ایک جو ہے علقہ، ایک وہ جو چیز معلق تھی، لٹکی ہوئی شے. ثم یخرجکم طفلا، پھر تمہیں بھلا چنگا بچہ بنا کے نکال لیا. بیچ میں کچھ مراحل ہیں جن کا یہاں ذکر نہیں ہے. وہ علقہ سے مضغہ بنا، مضغہ کے بعد ہڈیاں بنی، ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا، وہ سارا ذکر یہاں پہ نہیں ہے، وہ ہم سورہ حج میں پڑھائے ہیں. لیکن یہ کہ یہ علقہ کے بعد یہ مراحل ہیں. ثم یخرجکم طفلا، پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکال دیا، نو مولود جو ہوتا ہے وہ. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تاکہ تم پہنچو پورے زور کو. بچہ کمزور سا ضعیف، کچھ بھی نہیں کر سکتا، پی بھی نہیں سکتا خود، کوئی منہ میں لا کے چوسنی ڈالے گا تو پیے گا، اسے کوئی پتہ نہیں، اپنا ہوش ہی نہیں، ابھی آنکھیں دیکھ بھی نہیں پاتا. لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ زمین پہ اکڑ کے چل رہا ہوگا، پاؤں مار کے چل رہا ہوگا، گردن اکڑا کے چل رہا ہوگا. یہ کہاں سے سفر شروع ہوا تھا اور کس اکڑ خانی تک پہنچ گیا. لیکن یہ بھی دائمی نہیں ہے. ثم اشدکم ثم لتکونوا شیوخا، پھر شیخ بن جاؤ. اس کے بعد جو ہے نا وہ جوانی آہستہ آہستہ ڈھلنا شروع ہو گئی اور اس کی زندگی کی شام قریب آ گئی، بال سفید ہو گئے اور ہڈیاں جو ہے بربری ہو گئیں. اب وہ ذرا زور دو تو ویسے کھڑے کھڑے بھی فریکچر ہو جاتے ہیں. یہ ہیں آپ جناب، یہاں سے چلے تھے یہاں پہنچ گئے ہو. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلِ، اور تم میں سے کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو پہلے ہی وفات دے دی جاتی ہے، ابارشن بھی ہو جاتی ہے، یا بچہ بھی مر جاتا ہے، لڑکپن میں بھی موت ہو جاتی ہے، بعض کی جوانی میں ہو جاتی ہے. کوئی اس بڑھاپے، اتنی شدید بڑھاپے کو پہنچنے سے پہلے ہی 60-65 کے درمیان ہی اٹھا لیا جاتا ہے. وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، لیکن اس سب کا ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جو ایک مدت طے ہے تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی اس مدت کو، یعنی موت کی مدت کو. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اس پورے سائیکل کو دیکھ کے شاید کہ تمہیں کوئی عقل آ جائے. مصیبت یہ ہوتی ہے جو بندہ اس پائپ لائن کے اندر جاتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ بھائی میں تو باقی سارا دیکھتا ہے، یہ باقیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. مر گیا، ہاں مر گیا. وہ بوڑھا ہو گیا، ہاں بوڑھا ہو گیا. اچھا یہ میرا کلاس فیلو مر گیا، ہاں مر گیا. یہ آس پاس دائیں بائیں آگے پیچھے گولہ باری ہو رہی ہوتی ہے، بندہ نہیں سوچتا کوئی گولہ مجھے بھی لگ سکتا ہے نا، میں تو ایک علیحدہ شے ہوں. بس اتنی ساری باتیں، بس تھوڑا سا یہ کلک نہیں کرتا کہ میں بھی اسی جو ہے نا سٹریم کا حصہ ہوں جہاں آس پاس یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تاکہ تم سوچو هو الذی یحیی و یمیت، یہ سب کچھ خود بخود نہیں ہو رہا جیسے سائنسدان سمجھتے ہیں.
یہ وہ ہے جس نے زندہ رکھا ہوا ہے اور وہ ہے جو مارتا ہے۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو وہ اسے کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی دوبارہ اٹھائے جانا اتنا ہی مشکل ہوگا، یہ سارا یہاں سے لے کے یہاں چلایا مارے گا، پھر تمہیں دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ، تو کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جو ہماری آیات کے بارے میں بحث مباحثہ کرتے ہیں، ان کے اندر جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی خامی تلاش کرتے ہیں، یا ان کے مقابلے میں اپنا کوئی موقف پیش کرتے ہیں، وہ کہاں سے الٹائے جاتے ہیں، کہاں سے پھیرے جاتے ہیں، کہاں سے مت ماری جاتی ہے ان کی۔ الذین کذبوا بالکتاب، وہ لوگ جنہوں نے کتاب کو جھٹلایا، وبما ارسلنا بہ رسلنا، اور اس چیز کو کہ جو ہمارے رسول لے کے آئے، فسوف یعلمون، کوئی بات نہیں، جلد انہیں لگ پتہ جائے گا۔ اذ الاغلال فی اعناقہم، جب توق پڑے ہوں گے ان کی گردنوں میں، والسلاسل، اور زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، یسحبون، گھسیٹے جائیں گے، فی الحمیم، دوزخ کے اندر، ثم فی النار یسجرون، پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ دوزخ میں ہم نے دیکھا نا وہ دو جگہیں ہیں، ایک جگہ ان کا ڈائننگ ٹیبل ہے جہاں کہ وہ شجرۃ الزقوم کھائیں گے اور اوپر سے وہ کھولتا ہوا پانی پئیں گے، اور پھر وہاں سے گھسیٹ کر لا کے جہاں دیکھتی ہوئی آگ ہوگی اس میں ڈال دیے جائیں گے۔ بہت مارا پیٹا، وہ نہیں مانا، پھر وہ اس نے کہا اچھا پانی پلاؤ تو میں اس کے بعد بتاتا ہوں، تو جگ پورا پانی کا پیا تھانے دار صاحب کے ہاتھ سے، اور پھر جب اس نے کہا اب بتاؤ، اس نے کہا پہلے یہ منواؤ کہ میں نے پانی پیا ہے نا، پھر اس کے بعد چوری کا بھی بتاؤں گا۔ تو ایسے ڈھیٹ بھی ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک ڈھیٹ مخلوق اللہ کے سامنے کہیں گے نہیں کی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب یہ والا سوال آئے گا نا، اس وقت ذہن پریشان ہوں گے، وہ کہیں گے گم ہو گئے۔ اب گم ہو گئے تو اعتراف جرم، یعنی تھے ابھی گم ہو گئے۔ پھر خیال آئے گا کہ یہ تو ہمارے پہلے موقف کے خلاف ہے، تو وہ فوراً کہیں گے کہ وہ نہیں 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 نہیں، ہم تو کسی کو بھی نہیں پوچھتے تھے۔ آپ نے یہ سنا ہوگا نا، یہ جو انویسٹیگیشن آج کل ہوتی ہے تو وہ بار بار بیوقوفوں کی طرح مڑ مڑ کے سوال وہ اس لیے پوچھتے رہتے ہیں کہ کبھی تو سچ ہو سکتا ہے نکل ہی جائے، پھسل ہی جائے، روز آ کے پوچھو، نیا بندہ آ کے وہی پوچھے، وہ اس لیے ہوتا ہے۔ تو یہ جو مجرم ہوتا ہے جس نے چھپا کے رکھی ہوئی بات کبھی نہ کبھی پھسل جاتی ہے، اگل آتی ہے، وہ مستی میں وہ سچی بات کہیں ہونٹوں سے سلپ ہو ہی جاتی ہے۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، دنیا میں کافر اسی طرح بھٹک جاتے تھے، یعنی جیسے وہاں غلطی کر گئے یہاں بھی غلطی کر گئے، قریب سے غلطی ہو جاتی ہے۔ ذالکم بما کنتم تفرقون فی الارض بغیر الحق، اس انجام سے تم اس لیے دوچار ہوئے کہ تم زمین میں اتراتے تھے ناحق، اسپیشل رائٹس، باقیوں کو تم کیڑے مکوڑے سمجھتے تھے، اپنے آپ کو کوئی خاص مخلوق سمجھتے تھے، اتراتے تھے ناحق، وبما کنتم تمراخون، اور تم جو زمین میں اکڑتے تھے۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، داخل ہو جاؤ دوزخ کے دروازوں سے، دوزخ کے دروازوں سے اندر، ہمیشہ ہمیشہ یہیں رہنا ہے، اسی جیل خانے میں۔ فبئس مثوى المتکبرین، برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، اے نبی آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اگر ہم انہیں دکھا بھی دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، عذاب، اس کا کوئی حصہ آپ کی زندگی میں ہم آپ کو دکھا دیں، مطلب یہ کہ آپ کی زندگی میں ان پر وہ عذاب آ جائے، او نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا یہ کہ آپ کو ہم وفات دیں اس کے بعد ان پر عذاب آئے، فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، ہر صورت میں ہمارے ہی پاس آئیں گے یہ لوٹ کر۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بہت رسول بھیجے جن میں سے کچھ کے قصے واقعات ہم نے آپ کو سنائے، اور بہت سارے وہ ہیں کہ جن کے واقعات ہم نے آپ کو نہیں سنائے۔ یعنی تقریباً 313 تو رسول آئے ہیں، قرآن مجید میں سارے جمع کر کے 7-8 بنیں گے، باقیوں کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ انبیاء بتایا جاتا ہے جی 1,24,000 کے لگ بھگ آئے ہیں، تو ان کا تو بھی ذکر نہیں ہے، تو بہت سے کے واقعات ہم نے آپ کو نہیں سنائے۔ وما کان، ظاہر ہے پوری دنیا میں آئے تو اس وقت عربوں کے سامنے سب کا ذکر کرنا، ہنالک المبتلون، تو جو لوگ باطل طریقے پر گامزن تھے اس طرح وہ نقصان میں پڑ گئے، وہ ان کا جو ہے وہ ٹوٹے میں پڑے۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے مویشی بنائے تاکہ تم ان پر سوار ہو کر، یعنی جیسے گدھا ہے، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، تاکہ تم ان پر سوار ہو سکو، ومنہا تاکلون، ان سے کھاؤ بھی، گائے ہے، اونٹ ہے، ان سے کھاؤ بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور ان میں تمہارے لیے بہت فائدے ہیں، ان کے بال حاصل کرتے ہو، اس سے اپنی جو ہے نا کمبل بنتے ہو، اور چیزیں بناتے ہو، بیچتے ہو، چربی حاصل کرتے ہو، چمڑے حاصل کرتے ہو، ان سے تم اپنے خیمے بناتے ہو، پھر یہ کہ بیچ کے نفع حاصل کرتے ہو، دودھ پیتے ہو۔ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ،
تاکہ تم ان پر بیٹھ کے اپنے جو تمہارے دل میں کام ہیں یا جہاں تم جانا چاہتے ہو ان پر سوار ہو کے جا سکو. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر بھی سوار کیے جاتے ہو اور کشتی کے اوپر بھی سوار کیے جاتے ہو، اٹھائے جاتے ہو، یعنی کشتیاں بھی لے کے تمہیں چلتی ہیں. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، تو اللہ کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے، کس کس نعمت کو ناقدری اور کرو گے اور نہیں مانو گے. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا یہ زمین میں گھومتے پھرتے نہیں ہیں؟ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ دیکھیں ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے گزرے، یعنی جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، اللہ کے پیغام کا انکار کیا اور جھٹلایا، ان کا حشر کیا ہوا. كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ، وہ تعداد میں ان سے زیادہ تھے. وہ جو قومیں تباہ ہوئی نا، ان کی جو نفری تھی وہ ان سے زیادہ تھی، افرادی قوت ان سے زیادہ تھی. وَأَشَدَّ قُوَّةً، طاقتور بھی ان سے زیادہ تھے. قوم عاد کا تو یہ ہے نا، بڑے بڑے قداور لوگ تھے، زیادہ طاقت والے لوگ تھے. وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ، اور انہوں نے زمین کو آباد بھی ان سے زیادہ کیا تھا. زمین میں نشانات، اپنے تہذیب کے نمونے اور تمدن کے اثرات زیادہ چھوڑے تھے. فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو جب اللہ کا عذاب آیا تو جو کمائی انہوں نے کی تھی وہ کچھ کام نہ آئی. یہ کس بات میں یہ بات کہی جاتی ہے؟ یہ اس لیے کہ بھائی یہ وہ اپنے آپ کو بڑا جو ہے نا مؤثر لوگوں میں شامل کرتے تھے، تو وہ جو بھی ان کے اثرات تھے وہ اللہ کے عذاب کے آگے کوئی رکاوٹ ڈالنے، ان کے تعلقات یا جو کچھ بھی تھا وہ روک تو نہیں سکا اللہ کے عذاب کو. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب ان کے پاس ان کے رسول آئے روشن دلائل لے کے. فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ، وہ جو ان کے پاس سمجھ تھی یا علم تھا وہ اسی پہ اتراتے رہے. یعنی ایک علم رسول لے کے آئے، وہ اللہ کے پاس سے آیا تھا، ایک علم ان کے پاس تھا. ظاہر ہے دنیا میں اتنی ترقی کی تھی تو کوئی تو علم تھا جس کی بنیاد پہ کی تھی، آثار پیدا کیے تھے، گھر بنائے تھے. تو جو ان کے پاس علم تھا نا وہ اسی پر مطمئن رہے، اتراتے رہے، اسی کو بڑا علم سمجھا پیغمبروں کے علم کے مقابلے میں. وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور اس علم اس سمجھ کی وجہ سے مذاق اڑاتے رہے پیغمبروں کے علم کا. اور جو ان کے وعدے تھے کہ قیامت آ رہی ہے اس کا مذاق اڑایا، جو ان کا وعدہ تھا کہ عذاب آ رہا ہے اس کا مذاق اڑایا. تو ان کو گھیر لیا اسی شے نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. اچھا یہ بیماری آج بھی موجود ہے کہ ہمیں سائنس کا علم حاصل کر لیا ہے، دنیا کہاں پہنچ گئی ہے تو تم جو ہے بسم اللہ کے گنبد میں ہی قید رہ گئے ہو. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ گویا ہر دور میں لوگوں نے اپنی سمجھ کے مطابق جو اس وقت کی سمجھ تھی اس کے مقابلے میں پیغمبروں کی باتوں کا مذاق اڑایا ہے. اب پیغمبر تو ہیں نہیں، لیکن یہ کہ وہ ایک ماتڑ چیز دنیا میں پائی جاتی ہے جسے مولوی کہتے ہیں، اور وہ پھر سارا غصہ اس پہ نکالتے ہیں. یہ حلوہ کھا گیا، بھائی تم نہیں کھاتے حلوے؟ یہ جو مٹھائی کی دکانیں ہیں شہروں میں، یہ ان سے مٹھائی کون خریدا ہے؟ مولوی کی کہاں اتنی ہمت؟ ہوتے ہیں کچھ مولوی بھی بیرک، ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں، لیکن مولویوں کی تو عظیم اکثریت اس دکان سے اندر بھی داخل نہیں ہوتی، وہ تو کوئی اور ہی مٹھائی ساری کھاتے ہیں. یار اسے حلوہ بھی نہیں کھانے دیتے. اصل میں یہ وہی بیماری ہے. یہ کیسے رسول ہیں؟ ما لہذا رسول، کھانا بھی کھاتے ہیں، بازار میں بھی جاتے ہیں. یعنی مولوی ایک ایسا ہونا چاہیے کہ جو نہ کھائے نہ پیے. پلاسٹک کا ایک مولوی ہو، آپ اس کی ہوا بھریں، وہ آپ کو نماز پڑھائے، اللہ اکبر سمی اللہ لمن حمیدہ، اس کے بعد وہ سلام پھرے، ہوا نکل جائے، آپ اسے لپیٹ کے الماری میں رکھیں اور اس کے بعد گھر چلے جائیں. تم مولوی بھی انسان ہے، تو جو آپ کے ساتھ ضرورتیں ہیں وہ مولوی کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہیں. لیکن اصل میں بات میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ سارا اصل مسئلہ کیا ہے؟ ان تعلیمات کا بوجھ ہے. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے یہ کیا باتیں کی ہیں تو وہ مولوی کے ذمہ لگا دو. اب یہ آخرت کی باتیں ہیں، قبر کی عذاب کی باتیں ہیں، یہ دین کی تابعداری کی باتیں ہیں، یہ مولوی کی باتیں ہیں یا اللہ کی باتیں ہیں؟ تو جب یہ باتیں پیغمبر کرتے تھے لوگوں نے ان کا بھی اسی طرح مذاق اڑایا. کھاتے پیتے لوگ ہیں جی، یہ کھا رہے ہیں، جا کے بازار میں پھرتے ہیں، گھومتے ہیں. فلما رأوا باسنا، تو جب انہوں نے سامنے آن کھڑا ہوا، اس کے بعد تو سامنے آن کھڑا ہوا، اس کے بعد تو ابو جہل بھی ایمان لائے گا تو فرعون بھی ایمان لائے گا. اب ایمان معتبر نہیں ہوتا، اس کو کوئی فائدہ نہیں. سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، یہ اللہ کا اصول ہے، قانون ہے جو اس کے بندوں کے معاملے میں ہمیشہ سے جاری ہے. وخسر ہنالک الکافرون، ناشکر لوگ اس طرح نقصان اٹھاتے ہیں، اس طرح وہ خسارے سے دوچار ہو گئے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.